بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 22 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ وہ اپنی اسٹڈی میں راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے۔ جب ظالم اپنے مظالم کا حساب کرنے بیٹھتا ہے تو نیند آنکھوں سے یوں ہی دور ہو جاتی ہے جیسے ان کی آنکھوں سے۔ چند گھنٹے پہلے وہ اپنے اس بیٹے سے مل کر آئے تھے جس کی زندگی اجاڑ ڈالنے کے وہ ذمہ دار تھے، جس سے اس کی شخصیت کے آن بان، اس کی انا اور وقار سب کچھ چھین لینے کے وہ مجرم تھے۔ جو کسی کو جان سے مارے اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، مگر وہ جس کی روح کا قتل کرے اس کے لیے کیا سزا ہوتی ہے؟ باپ تو اولاد کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں بیچ ڈالتا ہے، اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی زندگی رہن رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ کیسے باپ ہیں؟ آخر وہ کیسے باپ ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ بالکل ٹھیک کر کے گیا ہے وہ آج ان کے ساتھ۔ اس نے انہیں پاپا کہہ کر مخاطب کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اس نے ان کے گھر کا کھانا کھانا بھی گوارا نہیں کیا، اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو ان کا دیا تحفہ بھی قبول کرنے نہیں دیا۔ جولر کو گھر پر بلا کر انہوں نے آمنہ کے ساتھ بیٹھ کر خود لیزا کو دینے کے لیے سونے کے 4 کنگن خریدے تھے۔ آمنہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ ان کی حیرت نظر انداز کیے رہے تھے۔ ٹھیک کیا سکندر نے، ان کا تحفہ ان کے منہ پر مار کر چلا گیا۔ ان کا تو یہ منہ بھی نہیں تھا کہ اسے تحفہ قبول کرنے پر اصرار ہی کر پاتے۔ آج ان میں یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ سکندر سے اعتراف جرم ہی کر پاتے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ پاتے، اس سے یہ کہہ پاتے کہ وہ اسے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے ہر ظلم پر بہت شرمندہ ہیں۔ وہ بالکل دور سے اسے ایئرپورٹ پر چھپ کر کھڑے دیکھتے رہے تھے، وہ دور کھڑے اسے اور لیزا کے ساتھ فارم ہاؤس میں آتا دیکھتے رہے تھے۔ کتنا خوبرو جوان ہو گیا تھا ان کا بیٹا، بھرپور توانا طاقتور مرد۔ اتنی اخلاقی جرات ان میں نہ تھی کہ اس کو اپنے سینے سے لگا سکتے۔ انہیں لگا تھا وہ دھکیل کر انہیں خود سے دور ہٹا دے گا۔ آمنہ ان کی آج کی دعوت کے بارے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے سکندر اس کی ہونے والی بیوی کو اپنی خاندانی شان و شوکت بتانے کے لیے فارم ہاؤس پر مدعو کیا ہے۔ ذہن بھی یقیناً یہی سمجھتا ہے اور خود سکندر بھی یہی سمجھا ہوگا۔ وہ تینوں ایسا کیوں نہ سمجھیں؟ ساری زندگی انہوں نے خود کو جیسا ثابت کر کے دکھایا ہے، وہ انہیں ویسا ہی تو سمجھ رہے ہیں۔ رونت اور غرور میں ڈوبے، خود پسندی میں مبتلا، اپنے اونچے خاندان پر فخر اور زوم کا شکار، دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر سمجھنے والے شہریار خان، ان کی بیوی اور بچے اگر آج انہیں ایسا سمجھتے ہیں تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اپنی اندر کی کمزوریاں اور خامیاں چھپائے رکھنے کو انہوں نے خود کو ساری زندگی لوگوں کے سامنے ظاہر اس طرح کیا تھا۔ ان کے بچے، یہاں تک ان کی بیوی بھی یہی جانتی ہیں کہ وہ دیوانگی کے حد تک سخت مزاج اور اصول پسند کیوں ہیں۔ انہوں نے بیوی اور بچوں کو اتنے سخت ماحول میں کیوں رکھا ہے جہاں صرف ان کا حکم چلتا ہے اور بیوی اور بچوں کی رعایا جیسی حیثیت تھی۔ وہ حکم دیں گے، بیوی تعمیل کرے گی، بیوی کو نہ بولنے کی اجازت تھی، نہ اس کی کوئی رائے، نہ پسند اور نہ مرضی۔ بڑا بیٹا جو ان سے اور ان کے باپ سے غیر معمولی حد تک مشابہت رکھتا تھا اور جو ان کے اور ان کے باپ ہی کی طرح غیر معمولی ذہین تھا، اسے انہوں نے ہمیشہ اس خوف اور آزمائش میں مبتلا کیے رکھا کہ وہ ان کے طے کردہ معیار پر پورا اترتا رہے۔ وہ اس کے لیے سب کچھ طے کرتے رہیں گے، وہ سر جھکا کر ان کی فرمائشیں پوری کرتا رہے، ان کے معیار کے مطابق خود کو ثابت کرتا رہے۔ چھوٹا بیٹا جو نہ شکل صورت میں ان پر ہے نہ ذہانت میں، اس پر انہوں نے کبھی وقت برباد ہی نہیں کیا تھا۔ ابتدا میں یہی میں نظر آ گیا تھا کہ ان کے اور ان کے باپ کی طرح غیر معمولی شخصیت اور ذہانت نہیں رکھتا۔ بیوی اور بچوں کے لیے پیسہ بہت تھا، عیش و آرام بہت تھا، مگر انہیں ان کے سامنے سر اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ خود پسندی اور مغروریت کے ساتھ اپنے اعلیٰ حسب نسب پر فخر کرنے کا احساس انہوں نے ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کے اندر انڈیلا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی برابری کا نہیں سمجھتے تھے، کسی اور کو تو کیا، انہوں نے بیوی تک کو کبھی اپنے دل کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جس خاندانی جاہو چشم حشمت اور فیملی بیک گراؤنڈ پر وہ فخر کرتے نظر آتے ہیں، اندر سے انہیں اس پر فخر نہیں، شرمندگی ہے، غصہ ہے، نفرت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو ان کے دادا جی کی شان و شوکت، ذہانت اور قابلیت کے قصے سنائے تھے۔ اپنے باپ کو اپنے بچوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور پرفیکٹ انسان کے طور پر پیش کیا تھا۔ کون جان سکتا تھا کہ اپنے ہی آئیڈیل اور پرفیکٹ باپ سے وہ انتہائی حد تک نفرت کرتے تھے۔ تو اپنے باپ کو نہ کل معاف کر پائے تھے، نہ آج معاف کرنے کا ضعف ان میں پیدا ہو سکا تھا۔ ان کی سخت اور کھردرے مزاج کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ان کا اپنا سگا باپ تھا۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کو بہت سخت مزاج انسان پایا تھا۔ وہ حاکمانہ طبیعت کے عامل تھے۔ بیوی، بچوں اور روب رکھنے والے شہریار خان اپنے پاپا کے اکلوتے بیٹے تھے، مگر ان کی کبھی مجال نہ ہوتی تھی کہ باپ سے بے تکلف بات چیت کر سکیں۔
باپ تک اپنی ہر خواہش اور فرمائش پہنچانے کے لیے وہ تینوں ماں کا سہارا لیتے تھے۔ ان کی امی جو ان کے بابا کے آگے جھکی جھکی کسی کنیز کی طرح رہا کرتی تھیں، انہیں تو ایسا لگتا تھا امی جی بھی بابا سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ بہت محتاط ہو کر ان کا موڈ دیکھ کر ایک ایک لفظ ناپ تول کر وہ ان سے بات چیت کرتی تھیں۔ پتہ نہیں بابا کس سے خوش ہو کر ہنس کر بے تکلف سے بات کرتے بھی تھے کہ نہیں، کم از کم بیوی بچوں کے ساتھ تو انہوں نے کبھی خوشگوار انداز میں مسکرا کر باتیں نہیں کی تھیں۔ ہمیشہ حکم ہی صادر کیے تھے، ہمیشہ اپنی فرمان منوائے تھے۔ خاندانی جاہ و جلال، روپیہ پیسہ، عالیشان گھر گاڑیاں، گھر میں سب کچھ تھا، مگر وہاں ان کے امی جی اور ان کے بھائی بہنوں کو چوں کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ان کی کیمبرج سے پڑھ کر آئے باپ کا رویہ بیوی کے ساتھ ادنا غلاموں والا ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، وہاں ان کی دادی بھی تھیں، چچا اور چچی بھی تھے، اور ان دونوں کا چند ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ چچی اس گھر میں بیاہ کر نہیں آئی تھی، وہ خاصی شوخ و چنچل تھیں، وہ بے تحاشا تھیں۔ شہریار خان کی 5 سال کی بہن صفیہ کو وہ کبھی فلمی اداکارہ جیسی لگتی اور کبھی کسی فلمی اداکارہ سے بھی زیادہ حسین۔ اندرون سندھ ان کی زمینیں بھی تھیں اور فیکٹریاں بھی، جن کے تمام معاملات چچا سنبھالا کرتے تھے، سو انہیں ہر ہفتے شہر سے باہر جانا ہوتا تھا، کبھی 1 دن کے لیے، کبھی 2-3 دنوں کے لیے، جبکہ کراچی میں تمام کاروبار معاملات ان کے بابا دیکھا کرتے تھے۔ دادی بہت ضعیف اور بیمار تھیں۔ جب سے ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا، وہ اپنے کمرے سے بغیر کسی ملازمہ کے مدد اور ویل چیئر کے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، سو ان کا زیادہ وقت کمرے ہی میں گزرتا تھا۔ ان کے بابا اور چچا آتے جاتے ماں کی خیر و عافیت دریافت کیا کرتے تھے۔ شہریار خان اس گھر کے سب سے بڑے بچے تھے۔ تب وہ 8 سال کے تھے، ان کی بہنیں صفیہ اور یہ 5 اور 4 سال کی تھیں، اور چچا کا بیٹا 8-9 ماہ کا تھا۔ انہوں نے اپنے بابا کو کام کی بات کے علاوہ کبھی چچی سے کوئی زیادہ بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ چچا سے بھی وہ عمر میں خاصے بڑے تھے، تو وہ ان پر بھی بڑے بھائیوں والا رعب رکھا کرتے تھے۔ دادا پا کے انتقال اور دادی کی معذوری کے بعد ان کے بابا ہی عملی طور پر اس گھر کے سربراہ تھے۔ ایک رات انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، رات کا 1-1:30 بج رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلے، تب ہی انہوں نے بابا کو اپنے کمرے سے باہر نکلتے اور دبے پاؤں چل کر چچا کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ فوراً ستون کے پیچھے ہو گئے تھے۔ بابا کا انداز ہی ایسا چوروں جیسا تھا، وہ ہر طرف چوکنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چچا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر بابا نے مڑ کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائی تھیں، کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے، یہ اطمینان کر لینے کے بعد وہ اندر چلے گئے۔ چچا تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، پھر بابا اتنی رات کو ان کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ ان کے دل کو بے چینی اور بے سکونی ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں بغیر کچھ آواز پیدا کیے چل رہے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے اور سناٹے سے ڈرے بغیر گھر کے رہائشی حصے سے باہر بیک یارڈ میں نکل آئے تھے، جہاں چچا کے کمرے کی بیک تھی۔ انہوں نے وہاں چچا کے پنجوں کے بل خود کو اونچا کر کے کھڑکی کے اندر جھانکا۔ کمرے میں موجود لوگوں کو شاید اتنی رات کے یارڈ میں کسی کی موجودگی کی توقع نہیں تھی، سو کھڑکی پر پردے گرانے بھول گئے ہوں گے، یا پھر شاید نفس نے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ دی ہوگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے روگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چچا اور چچی کا بیٹا کاٹ میں بے خبر سو رہا تھا، اس کے بابا اور چچی بیڈ پر ایک دوسرے کی باہوں میں بالکل مدہوش پڑے تھے، انتہائی شرمناک حالت میں۔ مدہوشی میں جو باتیں وہ دونوں ایک دوسرے سے کر رہے تھے، انہیں سن کر ان کی کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، جہاں زیب تو آپ کے پاسنگ میں نہیں، مگر ان کی قسمت دیکھو، اسے تم جیسی حسین لڑکی مل گئی اور مجھے وہ جاہل اور گنوار عورت۔ جہاں زیب بہت لکی ہے، مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، میں آپ کی ہوں، اور جو راتیں اس کے ساتھ گزارتی ہو وہ تو مجبوری ہے وقار، دل سے تو مجھے صرف آپ کے نزدیک رہنا اچھا لگتا ہے۔ اب کی باری میں نے ایسا کاموں میں الجھا کر بھیجا ہے اس الو کو کہ 5 دن سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ یہ 5 راتیں ہماری ہوں گی، میری اور تمہاری۔ مخمور لہجے میں بولتے بابا چچی کے اور بھی نزدیک ہو گئے تھے۔ 8 سال کے بچے کو گناہ، زنا اور بدکاری کے الفاظ نہیں پتہ تھے، رشتوں کا تقدس بھی ابھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی انہیں یہ بہت غلط اور بہت برا لگا تھا۔ انہیں اپنے بابا بہت برے لگے تھے۔ وہ ساری رات جاگتے رہے، کبھی ان کا دل چاہتا وہ جا کر امی جی کو اٹھا دیں، انہیں سب کچھ بتا دیں، کبھی دل چاہتا بابا چچی جان کو جان سے مار دیں۔ انہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہفتے کے جتنے دن چچا دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، ان تمام دنوں کی راتیں بابا چچی کے کمرے میں ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جیسے تیسے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بھاگ کر امی جی کے کمرے میں آئے تھے، مگر وہ امی جی کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا وہ ساری رات روتی رہی ہیں۔ وہ اپنی جگہ بالکل سن ہو کر کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ ماں کو لا علم سمجھ کر انہیں بابا اور چچی کے تعلق کے بارے میں بتانے آئے تھے، مگر وہاں تو ان کی ماں کی روتی ہوئی ویران بنجر آنکھیں اور اجاڑ وجود یہ داستان سنا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں۔
ان کی امی جی سب جانتی تھیں اور چپ تھیں۔ امی جی چپ کیوں تھیں؟ وہ دادی سے کہتی اور نانا نانی سے بابا کی شکایت کرتی۔ وہ ماں کی خاموشی پر بہت الجھے تھے۔ رات بابا کو چچی کی باہوں میں دیکھ کر ان کا دل چاہا تھا وہ ان کے پیٹ میں چاقو اتار دیں۔ بابا سے ایسی شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر صبح جب بابا سے سامنا ہوا تو کچھ کرنا تو درکنار، وہ تو نفرت بھری نگاہوں سے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ تک نہ سکے تھے۔ بابا کی وحشت اور ہیبت اتنی تھی وہ روزانہ کی طرح ان کے آگے سر جھکائے کر ہی بیٹھے رہے تھے۔ بابا سے تو کیا وہ خوف کے مارے کسی اور سے بھی کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو بابا ان کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں بالکل اکیلے سب سے چھپ کر بہت روئے تھے، اپنی کمزوری اور بزدلی پر، اپنی ماں کی بے بسی اور خاموشی پر، اپنے باپ کے ظلم پر۔ وہ چپ رہے تھے، پھر وہ چپ ہوتے چلے گئے۔ جیسے جیسے ان میں سمجھداری آنے لگی، انہیں یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ ان کی امی بابا اور چچی کے اس ناجائز رشتے کے بارے میں جانتی ہیں۔ وہ جس رات بابا کو چچی کے کمرے میں جاتا دیکھتے، اس کی صبح ماں کی رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں دیکھا کرتے۔ امی بابا سے خوف زدہ تھیں، بابا انہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے، انہیں نانا نانی کے گھر بھیج دیں گے، انہیں طلاق دے دیں گے۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہے تھے، ختم ہو رہی تھی۔ خوف کے سبب ان میں باپ کے آگے سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی، مگر دل میں ان کے لیے نفرت ہی نفرت اور غصہ ہی غصہ تھا۔ بابا کے چچی کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم نہ ہوئے تھے، ہاں غم میں گلتی، ظلم جبر اور زیادتی کو خاموشی سے چپ چاپ سہتی اس کی امی جان ایک روز ضرور ختم ہو گئی تھی۔ باپ کی اس منافقانہ دوہری شخصیت اور گھناؤنے عمل نے ان کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ بیوی کے ساتھ سخت رویہ، بچوں کے ساتھ حاکمانہ انداز۔ آمنہ ان کی ماں کی طرح صابر تھی، ان کی سخت رویہ اور مطلق نانی کو سر جھکا کر قبول کر گئی تھی، اور بچے اس طرح کمزور تھے جیسے کل اپنے بچپن میں وہ کمزور تھے۔ سدا اس دنیا میں کسے رہنا ہوتا ہے؟ اپنے تمام گھناؤنے اعمال اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے بابا ان کی امی جی کے انتقال کے برسوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اپنے اندر کا احساس کمتری اور شرمناک بچپن چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے سامنے ہمیشہ اپنے بابا کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملائے تھے۔ آخر ان کے بدکار بابا تھے تو ایک بے تحاشا ذہین اور خوبصورت مرد، وہ اپنے بابا پر تھے اور سکندر، ان دونوں پر۔ وہ سکندر کو اپنے جیسا اور اپنے بابا جیسا کامیاب انسان بننے کی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود بھی تھیں، وہ بن سکتا تھا ان دونوں جیسا۔ اپنی تمام توجہ سکندر پر مرکوز کر کے وہ زین کو نظر انداز کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ان کے رویے نے زین کو سکندر سے مقابلہ بازی اور حسد کرنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ زین اور سکندر کے بیچ بھائیوں جیسی بے تکلفی اور دوستی نہیں، بلکہ سرد مہری اور بہت فاصلہ تھا۔ انہوں نے اس بات کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ بیوی بچوں کے احساسات کو وہ سوچا ہی کب کرتے تھے؟ 12 سال قبل 31 دسمبر کی اس شام کو جب وہ نیو ایئر پارٹی میں جاتے جاتے گھر واپس آئے تھے، تب اپنے گھر کا وہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کا بیٹا اپنی ہونے والی بھاوج کے ساتھ، انہیں اس پل سکندر کی شکل میں اپنا باپ نظر آیا تھا۔ مریم کی رونے کی آوازوں میں اپنی ماں کی گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ کل وہ کمزور تھے، باپ سے ڈرتے تھے، ان کے آگے کچھ بولنے کی جرات نہ کر سکے تھے، ماں کی حمایت میں اٹھ نہ سکے تھے، باپ کو اس گھناؤنے عمل اور ظلم سے روک نہ سکے تھے۔ مگر آج وہ کمزور نہیں تھے، آج وہ طاقتور ہیں، آج وہ حاکم ہیں۔ باپ کے خلاف ان کے اندر جتنا بھی ابال اور غصہ تھا وہ سب باہر نکل آیا۔ انہیں اپنی ماں کے آنسوں اور دکھوں کا حساب لینا تھا اس بد کردار شخص سے۔ وہ مریم کی آہوں اور سسکیوں میں مسلسل اپنی ماں کی آہیں سن رہے تھے۔ ایک جنون، ایک پاگل سا پن سوار تھا، ضد اور جنون، اس نے ان کے ہوش اور سمجھ سب کچھ چھین کر لے گیا تھا۔ وہ سکندر کو نہیں بلکہ اپنے بد کردار باپ کو اپنی زندگی سے باہر نکال رہے تھے۔ رشتوں کی دھجیاں اڑانے والے اس بد کردار بیٹا صرف شکل اور صورت اور ذہانت ہی میں اپنے دادا پر نہیں گیا تھا، وہ عادتیں اور خصلتیں بھی دادا کسی ہی لے کر پیدا ہوا تھا۔ بد کردار، نفس کا غلام، اپنے ہی گھر کی عزت پر نظر رکھنے والا۔ سکندر کے ساتھ انہوں نے وقار خان کو، اپنے بابا کو اپنے گھر سے دھکے مار مار کر نکال دیا تھا۔ انہیں اپنے فیصلے پر نہ افسوس ہوا تھا نہ پچھتاوا۔ برسوں سے ان کے سینے میں لگی آگ آج بجھی تھی۔ آج وہ چپ نہ رہے۔ آج انہوں نے غلط کو غلط کہا تھا، مجرم کو مجرم کہا تھا، زانی کو زانی کہا تھا۔ زین خاموش تھا۔ مریم ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، اور آمنہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بار بار ان سے التجا کر رہی تھی کہ وہ سکندر کو گھر واپس لے آئیں۔ وہ آمنہ پر بہت زور سے چلائے تھے۔ ان کے گھر میں موت کا سناٹا اور ویرانی تھی۔ سکندر پھر گھر آیا تھا۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، اس
لڑکی کو مجھ پر لگایا ہر الزام جھوٹا ہے۔ کل وہ بکھلا کر گھبرا کر پریشان ہو کر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، آج مضبوط لہجے میں، مگر وہ اس کی بات کو نہ کل سننے پر راضی تھے نہ آج۔ انہیں محبت دور اس پر رحم تک نہیں آیا تھا اس پل۔ وہ بھی صرف 20 سال کا ہے، بہت چھوٹا ہے، وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیسے زندہ رہے گا، انہیں ان میں سے کسی بات کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جو پیسہ وہ آرام سے بے درخت خرچ کرتا ہے وہ کمایا کس طرح جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں اسے اپنے گھر اور زندگی سے نکل جانے کا حکم دے رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اس میں اور مجھ میں فخر رکھا اور آج بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ گناہ اگر میں نے کیا ہوتا تو کبھی معاف نہ کیا جاتا، مگر آج اس کے آپ کے قابل اور لائق بیٹے نے کیا ہے تو اسے معافی مل جائے گی۔ انہوں نے اس پل یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے سخت اور حاکمانہ رویوں کا اثر ان کے بچوں پر کس قدر مطوی انداز میں پڑا ہے۔ ذہن کو ہر وقت سکندر کی مثالیں دے دے کر پھر سے نظر انداز کر کے انہوں نے ان دونوں بھائیوں کے بیچ کس قدر نفرت پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ذہن کی غلط فہمی دور کر دیں گے، اسے بتائیں گے کہ اپنے باپ کی خصلت پر پیدا ہوئے سکندر شہریار کو مرتے دم تک معاف نہیں کریں گے۔ روتی ہوئی آمنہ وہاں آئیں، سکندر کی حمایت میں بولیں تو انہوں نے غصے سے انہیں جھڑک دیا۔ انہیں آمنہ کی باتوں پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ برداشت سے کام لیتے رہے۔ اگر آمنہ ان کے بابا کا نام بیچ میں نہ لاتی، کسی اور کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے باپ کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیں شہریار۔ آمنہ کے الفاظ انہیں آپے سے باہر کر گئے۔ آمنہ کو ان کے بابا کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ اس راز کا تو ان کی امی جی اور چچی کے سوا کوئی گواہ تک نہ تھا۔ پھر آمنہ کو کیسے؟ وہ طیش میں آ کر تمیز اور تہذیب سب کچھ بھول گئے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار آمنہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اور انہیں گالی بھی دی تھی۔ سکندر نے انہیں آمنہ کے منہ پر دوسرا تھپڑ نہیں مارنے دیا تھا، وہ تھپڑ اس نے اپنے گال پر کھا لیا تھا۔ وہ ایک دم ہی اپنی صفائی میں مزید کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے لگا تھا۔ نکلنے سے قبل اس نے ایک نظر دیکھا تھا، ان کی اور سکندر کی نگاہیں ملی تھیں۔ سکندر کی نگاہیں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں کہ وہ مظلوم ہے، وہ بے گناہ ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں کب تھے؟ آمنہ کے منہ سے باپ کا تانا، باپ کی گالی انہیں بالکل آپے سے باہر کیے ہوئے تھی۔ ان کے گھر میں جیسے کسی کی موت ہو گئی تھی۔ آمنہ ہر وقت روتی رہتی تھی، کون مر گیا ہے اس گھر میں، کس کا ماتم مناتی رہتی ہو ہر وقت۔ چند دن برداشت کرنے کے بعد انہوں نے آمنہ کو بہت سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ آمنہ نے ان کے خوف سے ان کے سامنے رونا چھوڑ دیا تھا، وہ ان سے چھپ چھپ کر تنہائی میں رونے لگی تھیں۔ آمنہ کی خاموشی خالی اور ویرانی آنکھیں ہر وقت ان سے التجا کرتی تھی کہ سکندر کو واپس بلا لیں، اسے ڈھونڈ کر واپس گھر لے آئیں۔ ان پر آمنہ کی اس التجا کرتی رحم کی بھیک مانگتی نگاہوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ پھر اس روز جب سکندر ان کے گھر سے گئے 8 یا 10 دن ہی ہوئے تھے، اس کا فون آیا ایک انجان نمبر سے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا، وہ بہت تکلیف کے عالم میں بول رہا تھا، جیسے زخمی ہو، اسے چوٹ لگی ہو، اسے بولنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ پاپا کل رات میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے پتہ نہیں انہیں کیا کیا بتانا چاہتا تھا، مگر وہ تو اس کی آواز سنتے ہی غصے سے پاگل ہونے لگے تھے۔ وہ بد کردار اپنے دادا کی طرح عیاش اور رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والا اسی قابل تھا کہ دنیا کی ٹھوکروں میں پڑا رہے۔ وہ روتے ہوئے ان کی منت کر رہا تھا، پاپا مجھے گھر آنا ہے، پلیز پاپا مجھے گھر آ کر گھر لے جائیں، میں مر جاؤں گا پاپا، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے تکلیف سے کر رہا تھا، کیا اسے چوٹ لگی تھی، کیا وہ زخمی تھا، وہ کہاں تھا؟ ان کے اندر ایک باپ بہت بے چین اور مضطرب ہوا تھا، مگر نہیں، آج اس باپ کو کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اگر یہ باپ کمزور پڑا تو وقار خان جیت جائے گا، ان کی ماں ہار جائے گی۔ وقار خان ساری زندگی گناہ کر کے بھی عزت دار بنا رہا تھا اور ان کی ماں مظلوم ہو کر بھی خاموش دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آج وقار خان کو ہارنا تھا، ان کی امی جی کو جیتنا تھا۔ یہ تو یوم حساب تھا، یہ تو سزا اور جزا کا دن تھا۔ میرے گھر میں تم جیسے بد کردار اور بد فطرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے مر چکے ہو، میں تمہیں رو چکا ہوں۔ اور وقار خان ہار گیا تھا، امی جی جیت گئی تھی، سزا جیت گئی تھی، انصاف جیت گیا تھا، گناہ اور گناہ گار ہار گئے تھے، مظلوم جیت گیا تھا، مگر ایک باپ ہار گیا تھا۔ ان کے اندر وہ باپ رو رہا تھا جس نے آج کئی دن بعد اپنے بیٹے کی آواز سنی تھی، اس حال میں کہ ان کا بیٹا زخمی تھا، شاید وہ بیمار تھا، شاید اسے چوٹ لگی تھی، نہ جانے وہ کس مشکل میں تھا، اسے کہاں چوٹ لگی تھی، وہ کس طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ان کا آسائشوں میں پلا وہ بیٹا باہر دنیا کی سختیاں نہ جانے کس طرح سہ رہا تھا، نہ جانے دنیا نے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ یوں رو پڑا تھا، مگر انہوں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا۔ سکندر کو اس فون کال کا ذکر انہوں نے آمنہ سے کرنا تک گوارا نہیں کیا تھا، وہ جیسے اس فون کال کو بالکل بھلا چکے تھے، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے بارٹری مور سے کی جانے والی اس کال کا وہ فون نمبر اپنے پاس محفوظ رکھا تھا جس سے سکندر انہیں کال کی تھی۔ نہ جانے کیوں
دن پر دن گزرتے رہے، وہ اندر ہی اندر سکندر کے لیے بے چین ہوا کرتے تھے، مگر خود سے کبھی یہ بات ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ آمنہ کی مجال نہ تھی کہ سکندر کا نام لے سکیں، اسے یاد کر کے ایک آنسو بھی بہا سکیں۔ کہاں سے دل لائے تھے وہ یہ سب کرنے کے لیے، مگر جب وہ سب کر رہے تھے تو لگتا تھا وہ حق پر ہے، وہ اصول کی بات کر رہے ہیں۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل رہے تھے۔ جو خواب انہوں نے سکندر کے لیے دیکھے تھے، انہیں ذہن پر پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ہاورڈ سے لا کر رہا تھا۔ اور سکندر، وہ کہاں تھا؟ وہ ان کے لیے مر چکا تھا۔ آمنہ بیمار رہنے لگی تھی، انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ان کے گھر میں موت کا سناٹا رہنے لگا تھا، انہیں پرواہ نہ تھی۔ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، وہ آمنہ کے ساتھ لے کر پاکستان آ گئے تھے۔ ان کے بابا کی وفات کے بعد چچا نے فیکٹریوں اور ملوں کے معاملات کو سنبھالا تھا، مگر چند سال ہوئے ان کو بھی انتقال ہو چکا تھا، تو اب انہی کو ان سب کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ وہ گزشتہ چند سالوں سے امریکہ میں رہتے ہوئے بھی پاکستان سال میں 2-3 چکر لگا رہے تھے، تاکہ خاندانی بزنس کی ساکھ متاثر نہ ہو۔ خاندان، عزت، نام، مرتبہ بہت اہم تھیں یہ تمام چیزیں ان کے لیے۔ بظاہر کسی کو بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی سکندر کو سوچتے بھی ہوں گے، مگر وہ اسے سوچتے تھے، خود سے بھی چھپا کر۔ وہ دن میں جتنے بھی مضبوط نظر آتے تھے، مگر رات میں وہ سو نہیں پاتے تھے۔ سکندر کہاں تھا؟ 5 سال بیت چکے تھے اسے ان سب کی زندگیوں سے نکلے، آخر وہ اب کہاں تھا؟ ایک روز جب دل کی بے کلی بہت ہی بڑھی، تب انہوں نے 5 سالوں سے اپنے پاس محفوظ وہ فون نمبر نکالا تھا۔ انہوں نے اس نمبر پر کال کی تھی۔ وہ بالٹیمور کے ایک ہسپتال کا نمبر تھا، وہ ایک ہسپتال کا نمبر تھا۔ وہ کام گئے تھے۔ پاپا کل رات میرے ساتھ۔ ان کے کانوں میں اس کی تکلیف سے کراہتی اور زار و قطار روتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کل رات؟ کوئی حادثہ، کوئی کار ایکسیڈنٹ؟ آخر کیا؟ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گئے تھے، وہ رو پڑے تھے، اور 5 سال بعد رو پڑے تھے۔ پاپا مجھے گھر آنا ہے، پلیز پاپا مجھے آ کر لے جائیں۔ اس کی روتی ہوئی، فریاد کرتی ہوئی آواز، ان کی آہیں اس کا دل دہلا رہی تھی۔ کسی غیر کا بھی اس طرح التجا کیے جانے پر رحم آ جاتا ہے، مگر سکندر بد نصیب تھا، اس کے سگے باپ کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس روز انہیں نہ اپنی ماں پر یاد آئی تھی، نہ باپ۔ اس روز انہیں صرف اور صرف سکندر یاد آیا تھا۔ باپ کو ہرانے کی دیوانگی اور جنون میں انہوں نے اپنا بیٹا ہار دیا تھا، اپنا سکندر ہار دیا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ 5 سالوں کے بعد اب باپ کو ہرا دینے کا کوئی احساس ان پر حاوی نہ ہوتا تھا۔ مری ہوئی ماں کے آنسو بھی یاد نہ آتے تھے۔ اگر کچھ حاوی ہوتا تھا تو پچھتاوے، فکر اور اندیشے، غم، دکھ، آنسو، آہیں۔ اگر کچھ یاد آتا تھا تو اپنا بیٹا۔ 5 سال پہلے یہ پتہ چل سکتا تھا کہ سکندر کسی ہسپتال سے فون کر رہا تھا، مگر تب تو باپ کو ہرانے کا جنون ان کے سر پر سوار تھا۔ تب اسے ڈھونڈنا کتنا آسان تھا، مگر اب 5 سالوں کے بعد، اب اتنی بڑی دنیا میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ دیوانگی کے عالم میں انہوں نے سکندر کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ ماں آمنہ سے کسی کانفرنس کا عذر تلاش کر وہ امریکہ آ گئے تھے۔ زین تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان دنوں دوستوں کے ساتھ یورپ گھومنے گیا ہوا تھا۔ امریکہ آتے ہی وہ سیدھے بالٹیمور کے اسی ہسپتال میں پہنچے تھے جہاں سے وہ سکندر کی تلاش شروع کرنا چاہتے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں اتنی اونچی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے، آج بھی ان کے بہت تعلقات اور بہت اثر و رسوخ تھا۔ سو ہسپتال کے عملے کو انہوں نے ان کی مطلوبہ معلومات کا ریکارڈ ڈھونڈ کر دینے میں اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دن، تاریخ اور وقت بتایا۔ کیا سکندر شہریار نام کا کوئی پیشنٹ یہاں داخل ہوا تھا؟ وہ کس مرض میں مبتلا تھا؟ اس کو کس نوعیت کا علاج کیا جا رہا تھا؟ یہاں کمپیوٹر پر کھٹ کھٹ اس لڑکی کے ہاتھ چل رہے تھے۔ وہ 5 سال پرانا ریکارڈ نکال چکی تھی، جنوری کے مہینے کی انہی تاریخوں کا جو وہ بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں، سکندر شہریار نام کا ایک پیشنٹ یہاں داخل کیا گیا تھا، وہ یہاں 1 ہفتے تک زیر علاج رہا تھا۔ کیا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ؟ انہوں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ پیشہ ورانہ نوعیت کے غیر جذباتی سے انداز میں کمپیوٹر کی طرف دیکھتی ہوئی لڑکی بتا رہی تھی کہ سکندر شہریار گینگ ریپ کا نشانہ بنا تھا۔ وہ بہت بری طرح زخمی تھا جب یہاں داخل کیا گیا تھا۔ اس کی کمر، گردن اور بازوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں، اس کی پسلیاں متاثر ہوئی تھیں، ایک آنکھ بھی متاثر ہوئی تھی، بینائی بچ گئی تھی، اس کا خون بہت بہہ گیا تھا۔ وہ اگر دیوار کا سہارا نہ لیتے تو نیچے گر پڑتے۔ پاپا پلیز مجھے آ کر لے جائیں، میں مر جاؤں گا، مجھے بچا لیں۔ اس انجان لڑکی کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ وہ لڑکی انہیں ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ چند سیکنڈ بالکل خاموش رہنے کے بعد انہوں نے شکستہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا، وہ کس تاریخ کو یہاں سے ڈسچارج ہوا تھا؟ لڑکی نے انہیں تاریخ بتا دی تھی۔ وہ یہاں سے کہاں گیا ہوگا؟ لڑکی نے معذرت کرنے والے انداز میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اسے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ لڑکی کے پاس ان کے سوال کا جواب نہیں تھا، اور ان کے سوالوں کے جواب صرف ہسپتال کے عملے کے پاس ہی نہیں بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔
انہوں نے پاگلوں کی طرح جنونی انداز میں دیوانگی کی طرح سکندر کی تلاش شروع کی تھی۔ وہ بوسٹن آ گئے تھے۔ بوسٹن میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سکندر کو نہ ڈھونڈا ہو۔ انہوں نے سکندر کے دوستوں، کلاس فیلوز، اساتذہ اور کیمپس میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں اور فون کا ذکر کر کے سکندر کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز، اس کے دوست تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی اپنی عملی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ اب کوئی کہیں رہتا تھا، کوئی کہیں۔ ان میں سے بہت سو کو تو ڈھونڈنا بھی ایک مرحلہ رہا تھا، لیکن انہوں نے انہیں کسی نہ کسی طرح ڈھونڈا تھا، مگر جواب ہر ایک کے پاس یہی مل رہا تھا کہ اس نے سکندر کو 5 سالوں سے نہیں دیکھا۔ سب یہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے سکندر کو 5 سالوں سے نہیں دیکھا۔ وہ کرسمس کی ان چھٹیوں کے بعد کبھی واپس نہیں آیا تھا، نہ بوسٹن، نہ کیمبرج اور نہ ہی کیمپس۔ ہارورڈ گریجویٹ ڈائریکٹری میں نہ تو سکندر کے اپنے بیج میں نہ ہی اس کے بعد کے کسی بیج میں اس کا کوئی نام و نشان ملا تھا۔ وہ جتنا ڈھونڈ سکتے تھے انہوں نے ڈھونڈا تھا، مگر سکندر کا پتہ کہیں نہ چلا تھا۔ وہ امریکہ تھا، کئی ریاستوں پر مشتمل ایک بہت بڑا ملک۔ وہ بغیر کسی اتے پتے کے اتنے بڑے ملک میں اسے کیسے تلاش کرتے؟ اب وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو نوچ نوچ کر بری طرح روئے تھے۔ ناکام اور مایوس وہ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ واپس آنے کے بعد ان میں آمنہ سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ نہ تھا۔ کیا کہیں وہ آمنہ کو اپنے بیٹے کی اس غلطی کی کتنی بڑی کڑی سزا دی؟ انہوں نے معاف بھی تو نہیں کی جا سکتی تھی سکندر کی وہ ایک غلطی۔ انہیں ہر پل ہر گھڑی سکندر کا خیال آتا۔ وہ اپنے تمام اثر استعمال کر کے بھی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، مگر جیسے جیسے ان کی تلاش میں ناکامی ہو رہی تھی ویسے ویسے یہ خوفناک خیال دل میں ابھر رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سکندر زندہ ہی نہیں۔ یہ خوفناک خیال دل میں آتا تو بلک بلک کر رو پڑتے، نہیں خدایا، میرے گناہ کی اتنی کڑی سزا مت دینا، مجھے زندگی بھر اب کبھی نہ ملے، مگر مجھے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے۔ انہوں نے سکندر کو تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے استعمال میں مہارت حاصل کی تھی۔ آج سے 5 سال قبل کی بات ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائنس، دوسری ویب سائٹس، وہ ہر جگہ اسے تلاش کر رہے تھے، مگر وہاں بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ آمنہ کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ مہم کوششوں کے بعد انٹرنیٹ ہی کے ذریعے انہیں کے اصلاح کا اسکول کا پتہ چلا تھا جہاں انرولڈ اسٹوڈنٹ میں سکندر شہریار ولد شہریار خان کا نام بھی شامل تھا۔ یہ بھی ان کی خوش نصیبی ہی تھی، ورنہ تو انہیں اتنے بڑے ملک کے بہت سارے لاس اسکولز میں اسے ڈھونڈنا مشکل ہی تھا۔ انہیں سکندر پر فخر بھی ہوا تھا، خود اپنے آپ کو مار ڈالنے کو بھی جی چاہا تھا۔ اپنے ذہین اور قابل بیٹے کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر خود کو سمجھ خدا ہی بیٹھے تھے۔ خود سے وابستہ افراد کی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ سناتے، جزا اور سزا نافذ کرتے۔ انہوں نے کس طرح سکندر اور اس کی ماں پر ظلم کیا تھا۔ وہ فوراً امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ انہیں سکندر کے پاس میساچیوسیٹس جانا تھا۔ ان کے اس بیٹے نے اپنے بہت دکھ اٹھائے تھے، وہ اسے گلے لگا کر پیار کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی ان سے کم عمری میں ایک بھول، ایک غلطی۔ وہ اس کی ہر غلطی، ہر بھول معاف کر چکے تھے۔ اپنی اس ایک غلطی کی بہت بڑی سزا کاٹ چکا ہے ان کا بیٹا۔ کاتب تقدیر اس لمحے ان کی سچائی اور لا علمی پر تلخی سے مسکرایا ہوگا۔ تو چلو آؤ شہریار خان، اب تم سچائی بھی جان ہی لو، وہ سچائی جو تمہیں زندہ درگور کر دے گی، وہ سچائی جو تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی۔ تم اعلیٰ ظرف بن کر 8 سالوں بعد اسے معاف کرنے چلے ہو۔ تقدیر نے ان پر ہنستے ہوئے وہ سچ لا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تھا جس نے ان کے حواس گم کر دیے تھے۔ یہ بدترین سچائی تقدیر نے انہیں اس صورت بتائی کہ مریم ایک روز لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تقریباً 4.5 سال قبل اس روز کیا ہوا تھا؟ وہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، میساچیوسیٹس اپنے سکندر کے پاس، اسے معاف کر دینے کے لیے، اسے گلے لگانے کے لیے، جب اس روز انہیں اپنی ایک اطالوی دوست سے ملنے کے لیے کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آنا پڑا۔ یونیورسٹی کے دنوں کا دوست تھا، سالوں بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا کراچی میں قیام مختصر تھا، اسے اسی رات اپنی بیٹی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف نکل جانا تھا کہ وہ باپ بیٹی یہاں کون پیمائی کے لیے آئے تھے۔ ہوٹل میں وہ اپنے دوست اور اس کی بیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے ان کی سویٹ کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے لفٹ سے نکلتی ایک بے پناہ خوبصورت لڑکے اور اس کے ساتھ ہاشم اسد کو دیکھا۔ ہاشم اسد کے ساتھ ان کی براہ راست کوئی دوستی اور راہ و رسم نہ تھی، مگر کراچی کے کاروباری حلقوں میں وہ ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، ایک ہائی پروفائل شخص جس سے ملنا اور تعلق رکھنا لوگ باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ چند ایک بار وہ ایک کاروباری نوعیت کے ڈنرز، پارٹیز اور کانفرنس میں اس سے مل چکے تھے، گفتگو کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے ہاشم اسد شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ ہاشم کو اس 5 اسٹار ہوٹل میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک اور کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر اس قدر نہ چونکتے اگر وہ اس لڑکی کو پہچانتے نہ ہوتے۔ 7.5 سال
طویل عرصہ تھا، مگر اتنا طویل بھی نہیں کہ وہ ام مریم کو نہ پہچان پاتے، جبکہ اس میں کچھ خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ وہ ایسی ہی سلم، سمارٹ، حسین اور نازک تھی جیسے 7.5 سال قبل تھی۔ ام مریم اور ہاشم نے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے کسی رومانٹک کپل کی طرح ایک دوسرے میں گم اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ام مریم کو ہاشم کے ساتھ دیکھ کر چونکے تھے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی میں ہاشم کی بیوی سے بھی مل چکے تھے۔ وہ ام مریم کا لباس دیکھ کر انگشت بدنام رہ گئے تھے۔ وہ جس ام مریم کو جانتے تھے وہ بے شک جینز اور لانگ اسکرٹس پہنا کرتی تھی، مگر جسم کی نمائش اس کے کسی بھی انداز سے ظاہر نہ ہوتی تھی، جبکہ اس وقت اس نے ریڈ کلر کی شیفون کی ساڑی پہن رکھی تھی، سلیو لیس اور بیک لیس بلاؤز کے ساتھ۔ اس کے بازو، اس کا گلا، اس کی پوری کمر، سب کچھ ساڑی کے باریک پلو سے چھلک رہا تھا۔ ام مریم اور ہاشم سویٹ کے دروازے کے سامنے رک چکے تھے۔ ہاشم دروازہ کھول رہا تھا، وہ ابھی بڑھتا حیرت ہی میں تھے کہ ان کے اطالوی دوست کی بیٹی ام مریم کو دیکھ کر بے ساختہ حیرت سے بولی، اوہ سیم یہاں! ام مریم اور ہاشم اپنے سویٹ کے اندر جا چکے تھے۔ سیم! انہوں نے حیرت سے اپنے دوست کی بیٹی کو دیکھا۔ ہاں یہ سیم ہے انکل، سماتا، میری کلاس فیلو، میلان میں میرے ساتھ اسکول میں ہوتی تھی، ہم ہاسٹل میں روم میٹ بھی تھے، آپ جانتے ہیں کیا؟ وہ تینوں اپنے سویٹ میں داخل ہوئے۔ ہاں، امریکہ میں اس سے ملا تھا چند سال پہلے، یہ وہاں پڑھنے آئی ہوئی تھی، مگر اس کا نام ام مریم ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ تمہاری کلاس فیلو نہیں ہوگی۔ وہ اب بھی بے یقین تھے۔ ہم نے ہائی اسکول تک ایک ساتھ میلان میں پڑھا ہے انکل، میں اسے پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتی، بلکہ جب یہ امریکہ سے اپنی اسٹڈیز پوری کیے بغیر اٹلی واپس آ گئی تھی تب بھی میں نے اس سے 3-4 مرتبہ ملی ہوں۔ اس کے پاپا پاکستانی ہی ہیں، ہے نا؟ اس نے ڈاکومنٹس وغیرہ میں اس کا نام ام مریم ہی ہے، مگر ہم دوست اسے سیم ہی کہتے تھے۔ ان کے دوست کی بیٹی کچھ سوچ کر اور یاد کر کے ہنسی تھی۔ وہ اب اپنے باپ کو اپنی اس پرانی دوست کے بارے میں بتانے لگی تھی جسے وہ سیم کہہ رہی تھی، جسے وہ ام مریم کے نام سے جانتے تھے۔ وہ باپ بیٹی اٹالین تھے، ان کے ہاں بیٹی کا باپ سے ایسی باتیں کرنا قطعاً معیوب نہ تھا۔ پتہ ہے ڈیڈ، سیم کا اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ بڑا زوردار افیئر تھا، اس کے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی تھی۔ سیم اپنی ممی اور اسٹیپ فادر کے ساتھ میلان میں رہتی تھی، وہ فرینچ تھے، وہ بہت مشہور فیشن ڈیزائنر تھے، پیسہ بھی ان کے پاس بے تحاشا تھا۔ سیم ان سے خوب قیمتی تحفے لیتی تھی اور اسکول میں ہم دوستوں کو دکھا دکھا کر ہمارے دل جلایا کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اس 40 سال کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اتنی حسین اور کم عمر لڑکی کے آگے اس کے ستیلے باپ کو پھر سیم کی ممی میں کیا چار نظر آ سکتا تھا؟ سیم کی وجہ سے اس کی ممی کی شادی شدہ زندگی خراب ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں سیم پریگننٹ تک ہو گئی تھی اور اس کا ستیلا باپ چاہتا تھا کہ سیم ابارشن نہ کروائے، کہ آخر ان دونوں نے شادی تو کرنی ہی ہے۔ سیم نے اپنے ستیلے باپ کو الو بناتے بناتے اس سے شادی کے وعدے تک کر رکھے تھے۔ وہ سیم کے ساتھ بہت سنجیدہ تھا اور سیم ہم دوستوں کے ساتھ اسکول میں بیٹھ کر اپنے ستیلے باپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہے، اس کی ماں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی طلاق ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنے ستیلے باپ کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اب اس افیئر کے نتیجے میں اسے بے تحاشا قیمتی تحائف، آسائش اور بے حساب پیسہ ملتا ہے، مگر اس سب کے باوجود اس کا اس تعلق کو لمبا کھینچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم سب دوستوں کی نالج میں تھی یہ بات کہ اپنے ستیلے باپ کی لاکھ منت سماجت کے باوجود بھی سیم ابارشن کروا آئی تھی۔ اس کا ستیلا باپ اس بات پر بہت ناراض ہوا تھا۔ وہ سیم سے فوراً شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیم کی ممی کو فوراً طلاق دینا چاہتا تھا۔ جب سیم نے دیکھا کہ اس کا ستیلا باپ زیادہ ہی اس کے گلے پڑ رہا ہے، تب ایک رات اس نے شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر کے اپنے ستیلے باپ پر ریپ کا الزام لگا کے اس سے جان چھڑا لی تھی۔ تب پھر سیم ہاسٹل آ گئی تھی میرے ساتھ، وہاں وہ رہتی ہوتی تھی، ہم روم میٹ تھے۔ سیم کی ممی کو اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ اس کا ستیلا باپ واقعی اس سے عشق کرنے لگا تھا، وہ اس کے عشق میں پاگل ہوتا، اس کے پیچھے آتا اور سیم اسے دھتکار دیتی۔ بڑی تیز اور خطرناک لڑکی تھی سیم، اسے مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اور اپنا دیوانہ بنانا آتا تھا۔ جب تک یہ اٹلی میں تھی میرا اس سے کبھی کبھار رابطہ ہو جایا کرتا تھا، پھر شاید یہ پاکستان آ گئی تھی، آج بہت عرصے بعد نظر آئی ہے۔ لگتا ہے آج تک مردوں کو اپنے پیچھے دیوانہ بنائے پھر رہی ہے۔ ابھی جو ساتھ میں تھا شاید اس کا کوئی نیا شکار ہے۔ ان کے دوست کی بیٹی ہنس کر بول رہی تھی اور ان کا دوست جواب میں کیا بولا تھا وہ کچھ بھی نہ سن پائے تھے۔ ان کے کانوں میں تو اپنے بیٹے کی چلا چلا کر سچائی بتاتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، میں بے گناہ ہوں پاپا، یہ لڑکی جھوٹی ہے۔ پاپا میرا یقین کریں، وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ زین ایک نیچ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا ہے پاپا۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، مگر کون سنتا اس کی وہ سچائی۔ غصے میں اندھے ہو کر انہیں اپنے بیٹے کی کوئی آواز سنائی کب دی تھی۔ آج ان کی کہی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس سے آخر وقت تک
خود پر لگائے ہر الزام کو جھوٹا کہا تھا، عدالت ہی لگائی تھی تو جائے وقوع ثبوت، گواہ اور نشان دیکھتے وہ ثبوت اور نشان کسی جبر کی کہانی سنا رہے تھے یا کسی بدترین منصوبے کے راز فاش کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مریم اپنے ٹھکرائے جانے کے اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ اس صبح ڈھکے چھپے لفظوں میں اس لڑکی کی برائی ان سے بیان کرنے کی کوشش کر چکا تھا، اور اسی شام جب وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہتے تھے وہ تب بھی ان کے پاس آیا تھا۔ وہ کتنا پریشان لگ رہا تھا، لگتا تھا اسے کوئی بہت ضروری اور سنجیدہ بات انہیں بتانی ہے۔ اس لڑکی کی مکاری، اپنے بیٹی کی معصومیت، سب واضح تھی، سب کچھ 12 سال پہلے ہی واضح تھا، مگر جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جائیں، کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہو جائیں، ان کو سچ نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ اس روز دیواروں سے سر مار مار کر روئے تھے۔ دنیا کے کسی باپ نے اپنی اولاد پر ایسا ظلم نہ کیا ہوگا جو انہوں نے اپنے بیٹے پر کیا تھا، اس پر ایک ایسا گناہ کا الزام لگایا جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا تھا، اور پھر اس ظلم کے نتیجے میں ان کے بیٹے کو اسی سفاکی کا نشانہ بنا دیا گیا جس کا انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا۔ گینگ ریپ۔ انہیں بالٹیمور کے اسپتال کے ملازم اس لڑکی کے الفاظ پھر یاد آئے تھے۔ وہ اب سکندر کا سامنا کیسے کریں؟ اس سے اس کی زندگی، اس کی عزت اور آبرو وقار سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ اس کے سامنے کس طرح جائیں؟ وہ اسے معاف کرنے اور گلے لگانے جا رہے تھے۔ تب جانا بہت آسان لگ رہا تھا، مگر اب اس سے سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائیں، اس سے معافی مانگے؟ اور کیا وہ انہیں معاف کر دے گا؟ وہ انہیں مرتے دم تک معاف نہیں کرے گا۔ وہ جانتے تھے وہ ان کا ہی بیٹا ہے۔ وہ اب رو رو کر بھی فریاد کریں، گڑ گڑائے وہ تب بھی اب کبھی پلٹ کر ان کی دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ غیرت، عزت اور وقار پر جان دینے والے صرف وہی تو نہیں تھے، ان کا اس غیرت مند بیٹا بھی تو انہی کا خون تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تو میرے لیے مر چکے ہو، تو وہ اس نے خود کو ان کی زندگی کے لیے واقعی مار ہی ڈالا۔ اس پر جو بھی گزری، جن بھی آزمائشوں کو اس نے سہا، مگر پلٹ کر پھر ان کے در پر نہ آیا۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ اب کبھی واپس کر نہیں آئے گا۔ جب مشکلوں کے دور میں نہیں آیا تو اب جب کہ لا پڑ رہا ہے، عنقریب تعلیم مکمل کر لے گا، ایک اچھی جگہ ملازمت بھی کر رہا ہے، اب کیوں ان کے پاس واپس آئے گا؟ وہ جانتے تھے سکندر ضد اور انا اور آن بان میں انہی کے اوپر ہے۔ وہ اب مرتے دم تک ان کے گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گا۔ مریم کی سچائی سامنے آنے کے بعد ان کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ سکندر کا سامنا کرنے کی جرت وہ اپنے اندر نہیں پا رہے تھے۔ وہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان دنوں ان کا حقیقتاً کئی بار خود کو جان سے مار ڈالنے کو جی چاہا تھا۔ بیٹے پر ایسا ظلم توڑ چکے تھے جس کا وہ دعویٰ بھی ممکن نہ تھا۔ کہاں سے لا کر دیں گے وہ اسے؟ اس کی زندگی کے کھوئے 8 سالوں میں ان کی زندگی میں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا۔ کیا وہ اسے اس کی شخصیت کا وقار لوٹا سکتے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ 20 سال کا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ ہارورڈ میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ وہاں سے لا پاس کر سکتا ہے؟ کیا وہ کرسمس کی چھٹیاں واپس آ سکتی ہیں؟ کیا ان چھٹیوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے کیمپس جا سکتا ہے؟ کیا وہ گھناؤنا داغ اپنے بیٹے کے وجود پر سے مٹا سکتے ہیں؟ ان کے ظلم معمولی نہیں کہ معاف کر دیے جائیں۔ اور آمنہ، اس ماں کو وہ کیا کہیں گے جو بیٹے کی جدائی کا درد چپ چاپ سہتے سہتے بالکل بستر سے ہی لگ گئی ہے؟ مریم اور ہاشم سے ان کا سامنا کوئی 1 ہفتہ بھی نہ ہوا تھا جب آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گزشتہ کئی ماہ سے وہ خاصی بیمار تھیں۔ وہ ان کے علاج پر میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے تھے۔ شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس ان کا علاج ہو رہا تھا۔ بہترین ہسپتال میں ان کی تمام ٹیسٹ کروائے گئے تھے، اور پھر انہی دنوں ان ٹیسٹ کی رپورٹوں نے یہ بتا دیا کہ آمنہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ ان کے مظالم کی فہرست طویل تھی۔ ان کے گناہوں کی داستان بڑی صفاک تھی۔ شاید معافی اور توبہ کے دوران کے لیے در ان کے لیے بند ہونے کو تھے۔ یا اللہ آمنہ کو صحت دے دے، اسے زندگی دے دے، میں اسے سکندر سے ملا سکوں۔ انہوں نے آمنہ کے علاج میں خود کو، اپنے آرام اور سکون سب کو بھلا دیا۔ کامیاب آپریشن کے بعد بھی آمنہ کی حالت سنبھل نہ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر نہ جانتا ہو، مگر وہ جانتے تھے اس ماں کو کیا چاہیے تھا۔ اس کی دوا کس ڈاکٹر کے پاس نہ تھی۔ ان سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ سکندر کو بلائیں۔ انہوں نے خود اسے فون کیا تھا۔ اب نہ سکندر سے معافی مانگنے کا منہ تھا، نہ اس کی ماں سے، مگر اپنے گناہوں سے ایک گناہ کم تو کر سکتے تھے۔ کم از کم وہ اس بیمار ماں کو اس کے بچھڑے بیٹے سے ملوا تو سکتے تھے۔ فون پر اس کی آواز سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ زیادہ کچھ بولتے تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے، اس لیے انہوں نے مختصر سی بات کر کے فون بند کر دیا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کئی گھنٹے روتے رہے تھے، اور پھر سکندر ماں سے ملنے پاکستان آ گیا تھا۔
وہ اس کا سامنا کرنے کی جرت نہ رکھتے تھے، مگر اب وہ اسے چھپ کر دیکھنے سے خود کو روک نہ پائے تھے۔ رات میں جب نرس دوبارہ آمنہ کے کمرے میں گئی، تب بھی انہوں نے کمرے کے کھلے دروازے سے خود کو چھپا کر اندر جھانکا تھا، اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ کتنا بدل چکا تھا، وہ ان سے اتنے فاصلے پر چلا گیا تھا کہ وہ اسے پکارتے تو وہ ان کی پکار نہ سنتا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کا غیرت مند بیٹا ہے، اب وہ لاکھ چاہے ہزار معافیاں مانگ لیں، وہ تب بھی خود کو ان کی زندگی میں کبھی شامل نہ کرے گا۔ وہ اپنا سخ استعمال کر کے اسے کہیں بہت شاندار ملازمت دلوانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایسی ملازمت کو ٹھوکر مار کر چلا جائے گا۔ انہیں خوف لاحق ہوا تھا، اگر وہ اس سکندر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے ملیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو محض ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ خود کو پھر دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم کر دے گا۔ ان کی خاموشی اختیار کیے رہنے سے ہی اتنا تو ہے کہ وہ سکندر شہریار کا رابطہ رہتا ہے، انہیں آمنہ کے ذریعے اطمینان حاصل رہتا ہے کہ سکندر خیریت سے ہے، اچھی جگہ ملازمت کر رہا ہے، باعزت زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اب کی بار انہوں نے اسے کھو دیا تو پتہ نہیں پھر کبھی ڈھونڈ بھی پائیں گے یا نہیں۔ وہ بالکل چپ ہو گئے تھے، وہ اپنے اندر ہی اندر گلنے اور ختم ہونے کی باری ان کی تھی، مگر ان کی سزا یہی تھی، ان کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی کہ سکندر سے معافی مانگنا تو دور، جیتے جی کبھی اس کے سامنے بھی نہ جا سکیں۔ زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان جیسے فرعون صفت لوگوں پر توبہ اور معافی کے در یوں ہی بند ہو جانے چاہیے۔ کبھی خود کو کسی اعلیٰ ظرف ہو کر معافی دی تھی جو اپنے لیے وسعت قلبی اور ہمدردی چاہتے، ان کے بیٹے نے زندگی بھر انہیں معاف نہیں کرنا تھا، ان کی زندگی بھر ان سے نفرت کرنی تھی، اور یہی شہریار خان کی سزا تھی۔ آمنہ سکندر کے ساتھ رابطے میں رہنے پر جو ان کی جانب سے غصہ اور مخالفت کی امید کر رہی تھی، اس خاموشی پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ آمنہ کی حیرانی پر اکیلے میں بہت روئے تھے۔ ان کی بیوی نے ویسا ہی تو سمجھ رہی تھی جیسے وہ ہیں، جیسے وہ خود کو ساری زندگی ثابت کرتے آئے ہیں۔ سکندر نے لا کی تعلیم پوری کر لی، اسے دوحہ میں بہترین ملازمت اپنے بلبوتے میں مل گئی۔ آمنہ کے ذریعے نے سکندر کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا۔ ان کا وہ بیٹا جس میں دنیا تسخیر کر لینے کی صلاحیت تھی، اپنی ان صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنے کیریئر اور پروفیشن میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے اب نارمل باپ کی وجہ سے۔ ہاں، وہ ایک اب نارمل شخص تھے، کبھی کسی نے انہیں یہ لفظ نہیں دیا، مگر وہ خود تسلیم کرتے تھے کہ وہ ایک اب نارمل شخص ہیں۔ ان کی اب نارملٹی کا نشانہ ان کی بیوی زین اور سب سے بڑھ کر سکندر بنا تھا۔ سکندر شادی کر رہا ہے اور آمنہ اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ ملنے کے لیے پاکستان بلا چکی ہیں۔ یہ خبر برسوں بعد انہیں ملنے والی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ بیٹے سے معافی مانگنے کا تو اب بھی حوصلہ نہیں تھا ان میں، مگر ان کی خواہش تھی اس کی زندگی کی ہر خوشی چھین لینے کے بعد اس سے بڑی خوشی کے حصول میں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ ان کے دل میں چھپا ارمان جیسے وہ ابھی تک زبان پر نہ لا سکے تھے، یہ تھا کہ سکندر کی شادی وہ خود کریں اور بہت دھوم دھام سے اور عالیشان طریقے سے کریں۔ آج فارم ہاؤس پر اس کی دعوت انہوں نے اس جانب پہلا قدم اٹھانے کے لیے رکھی تھی۔ وہ جانتے تھے سکندر ان کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، تو انہوں نے فارم ہاؤس کا انتخاب کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے سکندر کی شادی پورے روایتی مشرقی جوش و خروش کے ساتھ ہو۔ وہ خود کو سکندر کے لیے لیزا کا ہاتھ مانگنے اس کے باپ کے پاس جائیں، وہ بیٹے کی شادی پر اپنے گھر میں چراغاں کریں، خود کارڈ تقسیم کریں جس میں ولیمے کی دعوت ان کی اور آمنہ کی طرف سے دی گئی ہو۔ اس ولیمے کی دعوت کی میزبان وہ اور آمنہ ہو، اس میں وہ اپنے ہر ملنے والے ہر دوست اور تمام عزیزوں کو مدعو کریں۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ آج پھر وہ تمام رات جاگتے رہے تھے، آج پھر وہ ساری رات سکندر کے ساتھ رہے تھے۔ کاش ان میں اتنی جرات آ سکے کہ وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگ سکیں، وہ اسے اعتراف جرم تو کر لیں، اپنے سینے پر سے اس بوجھ کی شدت کچھ تو کم کر لیں۔ وہ تھکے انداز میں کرسی سے اٹھے تھے۔ وہ سمندر کے کنارے تنہا بیٹھا تھا، وہ ساری رات سمندر کے کنارے بیٹھا رہا تھا۔ لیزا کو اس کے پاپا کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے ہوٹل نہیں گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا وہ اسے سی سائڈ لے جائے۔ وہاں پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا کہ اس کا یہاں سے اتنی جلدی واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کا دل بہت اداس اور کرب میں مبتلا تھا۔ شہریار خان اور زین سے 12 سالوں بعد ملنا ایسا معمولی واقعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہوٹل میں آرام دہ کمرے میں اے سی آن کر کے پرسکون نیند سو جاتا۔ آج ماں کی خاطر سے کس سے ملنا پڑ گیا تھا، کس کو دیکھنا پڑ گیا تھا۔ وہ لوگ جن کو وہ جیتے جی کبھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے مر چکا تھا، ان کے لیے وہ مرا ہوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جلد از جلد پاکستان سے واپس چلا جائے، اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں۔ بہت دیر تک وہ ساحل پر ننگے پاؤں چلا تھا، بہت دیر تک وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر سمندر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا تھا۔ بس یہ چند دن جلدی سے گزر جائیں، وہ اور لیزا یہاں سے واپس چلے جائیں، واپس جاتے ہی دونوں شادی کر لیں۔ وہ ماضی کو کہیں بہت دور، بہت پیچھے چھوڑ کر لیزا کے ساتھ جلد از جلد
نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا جیب میں پڑا موبائل نہ جانے کب سے بج رہا تھا، اس کا دھیان ہی نہ تھا اس پر۔ ایک اونچی لہر آ کر گھٹنوں سے اوپر تک اسے بھگو گئی، تب وہ چونک کر اپنے خیالوں سے نکلا۔ تب اسے موبائل پر آتی کال کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، لیزا اسے کال کر رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی سے سچی محبت کرتی تھی، ابھی اس نے اسے سچے دل سے یاد کیا تھا۔ اس کی کال آ گئی، اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، تم کہاں ہو سکندر؟ لیزا کی آواز میں پریشانی تھی۔ میں؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں ساری رات تمہیں فون کرتی رہی ہوں، تم کال ریسیو نہیں کر رہے تھے تو مجھے اتنی پریشانی ہوئی۔ میں نے پریشان ہو کر تمہارے ہوٹل فون کیا، تم سے بات کرنی چاہیے تو پتہ چلا تم اپنے روم میں نہیں ہو۔ اس نے اپنے سامنے بپھرے سمندر کو دیکھا، وہ دور افق پر طلوع ہوتے سورج کو دیکھا۔ صبح ہو گئی، پوری رات گزر گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم کیوں فون کر رہی تھی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ آج تم میرے ہر سوال کے جواب میں سوال کیوں کر رہے ہو سکندر؟ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، اس لیے تمہیں فون کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا تم اتنے سالوں بعد اپنی فیملی سے ملے ہو، یقیناً ڈسٹرب ہو گئے، دکھی ہو گئے۔ میں تم سے بات کر کے تمہاری اداسی اور دکھ کو کم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے جواب نہ دینے پر قدرے خفگی سے بولی، تم بہت محبت کرتی ہو مجھ سے لیزا، جانتا تھا، پھر بھی اس وقت وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ چاہا جاتا ہے بے حد اور بے حساب۔ ہاں، وہ اس کے سوال پر حیران ہوئے بغیر فوراً بولی، کتنی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، پھر بھی کتنی؟ اب اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ سمندر، ہوا، صبح، طلوع ہوتا ہوا سورج، اسے سب کچھ اچھے لگ رہے تھے کیونکہ لیزا محمود اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ اتنی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ روما چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ ابھی ساحل پر آ سکتی ہو؟ ہاں۔ وہ روانی سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے اس آخری سوال پر ہاں بولتے ہوئے چونکی۔ تم سی سائڈ پر ہو؟ ہاں۔ کیا تم ابھی آ رہی ہو میرے پاس؟ ابھی صبح کے 6 بھی نہیں بجے ہیں، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، جو 6:45 بجا رہی تھی۔ میں آ رہی ہوں سینیور سکندر۔ اور وہ واقعی اپنے پاپا کے ڈرائیور کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ دونوں دیوار پر چڑھ کر ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ کیوں بلایا تم نے مجھے اس وقت یہاں پر؟ وہ ہوا سے منہ پر آتے بالوں کو پیچھے کر رہی تھی۔ بس میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں اس وقت دیکھنے کو، بہت تنہا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ وہ آہستگی سے بولا تھا، تم تنہا نہیں ہو سکندر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیزا نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بیلا، جلدی سے آ جاؤ میری زندگی میں بہت تنہا ہوں۔ وہ اداس بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر کافی دیر سے واپس آئے تھے۔ آمنہ لان میں بیٹھی تھی، سر پر نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ اپنے روزانہ کے معمولات کے وظائف پڑھ رہی تھی۔ نڈال سے قدموں سے چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھے تھے، نگاہیں گھاس پر جمع رکھی تھی۔ آپ رات بھر سوئے نہیں؟ ساری رات اسٹڈی میں گزار دی؟ ہاں، بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر آمنہ کو دیکھا۔ آمنہ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں سے لفظ لائیں، کہاں سے، کیسے بات شروع کریں؟ وہ مضطرب ہو کر آمنہ کو دیکھ رہے تھے۔ جی کہیے۔ وہ انہیں قدرے تعجب سے کچھ فکر مند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ایک سخت گیر اور سنگ دل شخص سمجھتی ہو، میں نے خود کو ہمیشہ ثابت بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اور وہ شکست خوردہ لہجے میں بولے، وہ سکندر کی دھوم دھام سے خود اپنے ہاتھوں سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات وہ آمنہ سے کہنا چاہتے تھے کہ صرف وہی تھیں جو شاید سکندر کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکتی تھیں۔ سو تمام تر ہمتیں جمع کر کے بات تو انہوں نے کرنی تھی آمنہ سے۔ آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں شہریار؟ میں خدا نخواستہ آپ کے لیے برا کیوں سوچوں گی؟ وہ اسی فرمانبرداری اور عاجزی سے بولیں جس سے ساری زندگی ان سے بات کرتی آئی تھی۔ وہ بیوی کے تابعداری اور عاجزی بھرے انداز میں پر زخمی سے ہنسے۔ میں ان بدترین لوگوں میں شامل ہوں جن کی عزت ان کے خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کے دلوں میں کبھی اپنی محبت پیدا نہ کر سکا۔ وہ عمر بھر خوف کے میں مبتلا ہو کر اپنے مبتلا رہ کر میری تعظیم و تکریم کرتے رہے۔ آمنہ دم بخود بالکل ساکت انہیں دیکھ رہی تھی۔ آمنہ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سچ بولنا، بالکل سچ۔ ان کی شریک حیات نے بے اختیار گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ یہ کس طرح کا سوال ہے شہریار؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں۔ انہیں جواب کا منتظر دیکھ کر نگاہیں کتراتے ہی وہ آہستگی سے بولی۔ بے اختیار ایک زخمی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی تھی۔ حاصل زیست کیا ہے شہریار خان؟ کوئی ایک بھی رشتہ ایسا نہیں جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کروا سکے ہو۔ نہیں کرتی تم مجھ سے محبت آمنہ؟ اور ٹھیک کرتی ہو۔ کیوں کرو گی تم مجھ جیسے ظالم شخص سے محبت؟ میں نے تم پر کتنا بڑا ظلم توڑا ہے۔ تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا تھا، تمہیں اس کی شکل دیکھنے، اس کی آواز سننے تک سے ترسا دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، آواز بھرا گئی تھی۔ بیوی کے آگے بھی اپنا دل نہ کھولیں تو آخر کہاں کھولیں گے؟ آمنہ نے جھکا ہوا سر اٹھا کر انہیں تعجب سے دیکھا تھا۔
ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جیسے خود پر ٹوٹا ہر تب پھر سے یاد آ گیا تھا۔ ایک بار تو ان آنسوؤں کو میرے کندھے پر سر رکھ کر بہا لو آمنہ، میرے خوف سے چھپ چھپ کر روتی رہی ہو، آج میرے سامنے رو لو، مجھ سے لڑو، مجھے جو جی میں آتا ہے کہو، مجھے میرے باپ کی گالی دو، شاید میرے دل میں جلتی ندامت کی آگ کچھ دیر کو کم ہو سکے۔ بولتے بولتے وہ خود رو پڑے تھے، اور انہیں روتا دیکھ کر آمنہ بھی خود کو نہ روک پائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔ جب تم بابا کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ مجھے اتنی رعایت دے دو کہ میرا ایسا ہونے کا سبب وہ تھے۔ میں جانتی ہوں شہریار، تمہیں کس نے بتایا؟ صفیہ آپا نے۔ آمنہ کا جواب انہیں پورا کا پورا ہلا گیا تھا۔ تو باپ کے گناہ کے صرف وہ نہیں، ان کی بہنیں بھی گواہ تھیں۔ تینوں بھائی بہن یہ بات جانتے تھے، مگر کبھی زبان پر ایک دوسرے کے سامنے بھی نہ لائے تھے۔ ہماری شادی کے شروع دن میں آپ کا بے تحاشا سخت رویہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ میں آپ کو خوش کرنے کی لاکھ جتن کرتی تھی، مگر پھر بھی آپ خفا ہی رہتے تھے۔ سکندر پیدا ہو گیا، زین پیدا ہو گیا، مگر آپ کے رویے کی سختی میں کمی نہ آئی۔ تب ایک روز ہمت کر کے میں نے صفیہ آپا کے سامنے رو پڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ مجھے پسند نہیں کرتے، شاید آپ کی مجھ سے زبردستی شادی کروائی گئی ہے۔ تب صفیہ آپا نے آپ کے بھائی بہنوں کے بچپن کی تمام باتیں مجھے بتائی تھیں۔ آپ کے ماضی کو جاننے کے بعد، آپ کی سخت مزاجی کی وجہ سمجھنے کے بعد، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا کچھ آسان ہوا تھا شہریار، ورنہ میں تو شادی کے ابتدائی سالوں میں ہی ہار مان جاتی۔ آمنہ آہستگی سے بول رہی تھی، 33 سال اس عورت نے ان جیسے ظالم انسان کے ساتھ گزار دیے تھے۔ بہت صبر اور بہت برداشت دی ہے اللہ نے تمہیں آمنہ، تم نے مجھ جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار دی۔ میرے ساتھ زندگی گزارنا تو پتھروں پر چلنے کے مترادف تھا۔ شہریار خان نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ آمنہ جواباً چپ رہی تھی۔ چند سیکنڈ دونوں ہی خاموش رہے تھے۔ اس گھر پر چھایا موت کا سناٹا اور دکھوں کے سائے سب میرے لائے ہوئے ہیں آمنہ۔ میں اپنے عمر بھر کے گناہوں کے کفارے، ان کے ازالے کی ایک ادنا سی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی بھر تم نے میرے ہر ناجائز ظلم کو سر جھکا کر مانا ہے۔ آج تم سے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست کر رہا ہوں، اپنے اس گناہ گار شوہر کی التجا سمجھ کر مان لو۔ میں سکندر کی شادی خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس گھر میں چاہتا ہوں لیزا کے والد سے اس کا ہاتھ مانگنے سکندر کے والدین جائیں۔ سکندر کی شادی میں اور ہم دونوں مل کر کریں، خوب دھوم دھام سے، بہت شاندار انداز میں۔ انہوں نے حقیقتاً اپنے دونوں ہاتھ آمنہ کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ آج اس ماں کے پاؤں پکڑ کر بھی بیٹھنا پڑ جاتا تو وہ بیٹھ جاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے آمنہ زار و قطار رو پڑی تھی۔ آمنہ، سکندر کی زندگی برباد کر دی میں نے، وہ وقت واپس نہیں لا سکتا، مگر آج جب وہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی زندگی کی اس خوشی کو اس کے لیے بھرپور اور یادگار بنا دوں۔ بولو آمنہ، تم اس کام میں میرا ساتھ دو گی، میری مدد کرو گی؟ انہوں نے روتے ہوئے بیوی سے پوچھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں شہریار، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے آمنہ کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنی اس ہم سفر کے ساتھ نرمی، چاہت اور محبت کے اس انداز میں اظہار کیا تھا۔ وہ دونوں ساحل پر بہت دیر تک بیٹھے رہے تھے۔ دن پوری طرح نکل آیا تھا۔ ساحل سے نزدیک ایک عام سے ہوٹل میں بیٹھ کر ان دونوں نے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ نینی کے ہاتھ کی بنی حلوہ پوری کھائی ہے، مگر گھر کی بنی حلوہ پوری میں اور اس میں بہت فرق ہے، یہ زیادہ مزے کی ہے۔ لیزا حلوہ پوری کا مزہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے چائے بھی دودھ پتی منگوائی تھی، آج بالکل ویسی ہو جانے کو جی کہہ رہا تھا۔ وہ اس ڈھابے نما ہوٹل پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے لیزا نے یہ طے کیا تھا کہ وہ آج شادی کی شاپنگ کریں گے۔ اس کا موڈ ساحل پر بیٹھے بیٹھے لیزا سے باتیں کرنے کے دوران ہی خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ ماضی کی تمام تلخ یادوں سے نکل کر اپنے اس حال میں لوٹ آیا تھا جہاں لیزا محمود اس کے ساتھ تھی۔ اس پر اپنی والہانہ چاہت لٹاتی ہوئی وہ جو اس سے کہہ رہی تھی وہ کر رہا تھا، پروگرام وہ بنا رہی تھی، عمل وہ کر رہا تھا۔ بہت ڈومینیٹنگ بیوی ثابت ہوگی تم۔ وہ تھوڑا سا انکار کرنے کے بعد لیزا کی شاپنگ کی فرمائش مانتے ہوئے بولا، ضرورت بھی مجھ ہی جیسی کی ہے سینئر سکندر، جو تمہارے ہر وقت لٹکے ہوئے منہ اور زندگی سے بیزار انداز کو ہنستا مسکراتا بنا سکے۔ وہ ہنس کر بولی تھی۔ وہ خود برسوں بعد پاکستان آیا تھا، اس لیے اچھے عروسی ملبوسات اور شادی بیاہ کے کپڑے وغیرہ کہاں مل سکتے ہیں، یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان دونوں نے وہاں ڈھابے پر بیٹھے موبائل پر انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کیا تھا۔ تم مجھے ڈیپ ریڈ کلر کا برائڈل ڈریس دلواؤ، میں تمہاری مرضی کے مطابق بالکل پاکستانی دلہن بننا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں لیزا کے پاپا کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ لیزا اپنے پاپا کو فون کر کے بتا چکی تھی کہ وہ سکندر کے ساتھ تفصیلی ناشتہ کرتے کرتے انہیں 11:30 بج چکے ہیں
تھے۔ ڈرائیور کو لیزا نے بتایا کہ کہاں جانا ہے تو اس نے ان دونوں کو ہی یہ بتا کر حیران کر دیا کہ ابھی تو کوئی بازار، کوئی دکانیں، کوئی مارکیٹ، کوئی شاپنگ مالز نہیں کھلے ہوں گے۔ 12 سے 1 بجے کے درمیان یہاں شاپنگ سینٹرز کھلتے ہیں۔ وہ دونوں جن ملکوں سے آئے تھے وہاں صبح کا آغاز صبح ہی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ جس ملک میں دن کا آغاز آتا دن گزار لینے کے بعد ہوتا ہے وہ ترقی کس طرح کر پائے گا۔ ہاشم کسی میٹنگ کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا، اس لیے آج اسے آفس نہیں جانا تھا۔ اس کی واپسی کل صبح ہونی تھی۔ وہ آج کچھ دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ وہ شاور لے کر نیچے آیا تو مریم کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اخبار پڑھ رہی تھی۔ تم آفس نہیں گئی؟ ہاں، موڈ نہیں ہو رہا، تھوڑی دیر سے جاؤں گی۔ ہاشم اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مریم نے نیلے رنگ کی جینس کے ساتھ پنک کلر کی لانگ شرٹ پہن رکھی تھی۔ بالکل سادہ لباس، بالکل بال کیچر میں لپٹے، نہ میک اپ نہ جیولری، پھر بھی اس سادہ انداز میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ مریم نے اخبار سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا۔ تمہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے نخوت سے اسے دیکھا، یوں دیکھا جیسے اس وقت اس کا موڈ خراب تھا۔ فی الحال اسے اپنی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، موڈ کیوں خراب ہے؟ کل رات جب سے ہم تمہارے پاپا کے ہاں سے ہو کر آئے ہیں تمہارا موڈ خراب ہے۔ کل رات محمود خالد کے ہاں سے واپس آتے ہی مریم سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کا موڈ تھا وہ دونوں تھوڑی دیر جاگتے باتیں کرتے، مگر مریم نے نیند آنے کا کہہ کر سونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کیا لیزا کے ساتھ نہ آنے پر اپسیٹ ہو؟ وہ نرم نگاہوں اور محبت سے اپنی کم عمر اور حسین بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے نہ آنے سے کیوں اپسیٹ ہوں گی؟ ساری زندگی اس نے کبھی پاپا کی نہیں سنی، میری کوئی بات وہ کیسے مان لے گی؟ پتہ نہیں کس کو اٹھا کر لے آئی ہے شادی کرنے کے لیے۔ پاپا اس کی شادی کے فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ مریم برا مان کر فوراً بولی تھی، مگر مجھے تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اتنی خوشی وہ لیزا کی شادی کی شاپنگ کرانے کی بات کر رہے تھے۔ مریم نے اس کو خفگی سے دیکھا تھا۔ صرف تمہارے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے ہاشم، اب داماد کے سامنے کیا وہ یہ بتاتے کہ وہ اپنے خود سر بیٹی کے شادی کے فیصلے سے ناخوش ہیں؟ شادی اپنی مرضی سے کرنا تو خود سری تو نہیں ہے مریم، تم نے بھی تو مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ وہ قدرے صاف گوئی سے بولا، مگر پاپا کو ناراض کر کے نہیں، ان کی اجازت سے، ان کی مرضی سے۔ اور یہ لیزا، تمہیں پتہ ہے صرف اپنی ضد کی وجہ سے وہ پورے 5 سالوں سے پاپا سے نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ ہماری شادی تک پر نہیں آئی تھی۔ پاپا اس کی ضد اور خود سری سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اب ڈر کے مارے ہر معاملے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اسے مریم کی بہن ہسمو کو پیاری لگی تھی، جیسا مریم سے اسے بتایا کرتی تھی۔ وہ ایسی خودسر اور بدتمیز لگی تو نہیں تھی۔ لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا تھا انکل لیزا سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا لیزا تم سے زیادہ ان کی لاڈلی ہے۔ مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ یہ لاڈ اور محبت نہیں ہاشم، پاپا محض لیزا کی خودسری اور ضد سے خوف زدہ ہیں۔ پاپا کی سب سے زیادہ لاڈلی اور سب سے زیادہ چہیتی ہمیشہ میں رہی ہوں۔ پاپا دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مریم ایک دم ہی بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ ہاشم جانتا تھا مریم اپنے باپ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ اس سننے کو ہرگز تیار نہیں ہو سکتی کہ اس کے پاپا اس سے زیادہ کسی اور سے پیار کرتے ہیں۔ اور تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہو؟ اس نے مسکرا کر شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ نزدیک بیٹھی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس وقت کسی اور کی باتیں کرتے رہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اس وقت وہ مریم سے اپنی باتیں کریں۔ بہت ہو گئی مریم کے اور پاپا کے اور بہن کی باتیں پاپا سے۔ وہ اس کی شرارت سمجھ چکی تھی، پھر بھی سنجیدگی سے بولی، ہاں ان سے تو کرتی ہو، مگر ان کے علاوہ اور کون جس سے تمہیں محبت ہے، جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے؟ ہاشم اسد کا نام کا ایک بندہ ہے۔ اس بار وہ کہتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ سیریسلی یہی نام ہے اس شخص کا؟ وہ ہنس کر بولی، جی ہاں یہی نام ہے۔ میں نے پاپا کے بعد صرف تم سے محبت کی ہے ہاشم۔ مریم نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ اس کے اظہار اور والہانہ انداز پر فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت فخر کا احساس ہوتا ہے مریم کہ تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد میں ہوں۔ اٹالین ماں کی تربیت اور ساری زندگی یورپ میں گزارنے کے باوجود تم اندر سے کتنی مشرقی رہیں۔ تمہاری زندگی میں پہلی بار کوئی آیا تو میں بہت تمہیں چاہا ہوگا، تمہیں پسند کیا ہوگا، مگر جسے تم نے چاہا، جسے تم نے اپنے نزدیک آنے دیا، وہ میں ہوں۔ شادی سے پہلے میں تم سے لاکھ بار اصرار کرتا تھا، تب تم میرے ساتھ وقت گزارنے پر راضی ہوتی تھی، اور میرے ساتھ ہوتے ہوئے بعض مرتبہ تم کیسی چپ بھی ہو جاتی تھی جیسے میری ضد پہ میرے ساتھ آ تو گئی ہو، مگر اس طرح آنے کو غلط بھی سمجھتی ہو۔ ہاشم جھک کر بہت پیار بہت چاہت سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم جو واقعی اپنے نام کی طرح مریم تھی، بہت ماڈرن ہونے کے باوجود اندر سے بہت روایتی، جو اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اسے زندگی میں صرف ایک ہی بار کسی کا ہو جانا ہے، مکمل طور پر وہ جیسے زندگی گزارنے
گزرے سالوں میں ملنے والے سب لوگوں کو ٹھکراتی صرف اسی کا انتظار کرتی رہی تھی، جس کی دیوانی ایک دنیا تھی، جسے نہ جانے کون کون چاہتا تھا، وہ اسے چاہتی تھی۔ اسے صرف ہاشم اسد نے چھوا تھا، صرف اور صرف ہاشم اسد نے۔ وہ مریم کے لیے بڑا پوزیٹیو تھا۔ وہ دونوں راستے میں تھے جب اس کے پاس آمنہ کی کال آئی۔ السلام علیکم اماں جان۔ لیزا اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، وہ مسکراہٹ چہرے پر لیے ماں سے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف آمنہ اس سے پوچھ رہی تھی، کہاں ہو بیٹا؟ اس وقت میرا تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے اماں جان، میں اور لیزا شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ شاپنگ کے بعد میں آپ سے وہ فوراً ہی شاپنگ کے بعد آج دن یا شام کا کوئی وقت اور جگہ ماں سے ملنے کے لیے طے کر رہا تھا، مگر آمنہ بے ساختہ اس کی بات کاٹ کر بولی، کس جگہ جا رہے ہو شاپنگ کے لیے؟ میں بھی وہیں آ رہی ہوں۔ وہ ان کی موجودگی چاہتا بھی ہے یا نہیں یہ پوچھے بنا انہوں نے فوراً اس سے کہا، اماں جان آپ۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، مگر آمنہ اس کی بات سنے بغیر فوراً بولی، شادی کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہو نا تم دونوں؟ جی بس پھر میں آ رہی ہوں، تم وہیں مجھے جگہ بتاؤ۔ آمنہ کے اٹل اور فیصلہ کن انداز کے سامنے وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں جگہ بتا دی تھی۔ وہ لیزا اور آمنہ تینوں شاپنگ کے لیے ساتھ تھے۔ لیزا اور آمنہ مل کر کپڑے پسند کر رہی تھی، اس کا کام فقط پیمنٹ کرنا تھا۔ شادی کے دن کا جوڑا لیزا نے آمنہ سے کہا تھا کہ وہ پسند کریں، اسے لیزا پر فخر کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کی ماں کی خوشی دینے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے اہم دن پر پہنے جانے والے اہم ترین جوڑا انہیں پسند کرنے کو کہہ رہی تھی، جسے وہ خود اپنی مرضی اور پسند سے خریدنے کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ تم پر تو ہر رنگ سجتا ہے لیزا، تم بتاؤ بیٹا شادی کے دن کس رنگ کا جوڑا پہننا چاہتی ہو؟ خوشی سے سرشار آمنہ نے لیزا سے پوچھا تھا۔ ڈیپ ریڈ، گہرا سرخ، لیزا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر آمنہ نے شادی کے دن کے گہرے سرخ رنگ کا خوب بھاری کام والا غرارہ لیزا کے لیے پسند کیا تھا۔ آمنہ نے ایک اور بھاری کام سے مزین سی گرین شرارہ کے ولیمے کے دن کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ ماں کو روک نہیں سکتا تھا، اس کا بڑی سادگی سے شادی کرنے کا ارادہ تھا، کوئی دھوم دھام اور رنگ برنگی تقریبات اسے نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس طرح کے جوڑوں کا ڈھیر لگایا جاتا۔ بہرحال وہ ماں کو کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی خودداری اور غیرت مندی کو اس کی ماں سمجھتی ہیں، تبھی انہوں نے لیزا کے لیے اپنے پیسوں میں سے کچھ بھی لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جیسے جانتی تھی وہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خریدی جانے والی اشیاء اپنے باپ کا ایک پیسہ شامل کیا جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ بس پسند کرتی جا رہی تھی، بل وہ پے کر رہا تھا۔ اماں جان آپ اپنے لیے بھی کچھ لیں، وہ آہستگی سے ماں سے بولا۔ آمنہ نے بغیر کسی پس و پیش کے فوراً اپنے لیے خوبصورت ساڑی پسند کی تھی۔ میرے بیٹے نے مجھے دلوائی ہے، اسے میں تمہاری شادی پر پہنوں گی سکندر۔ وہ مسکرا کر خوش ہو کر اس سے بولی تھی کہ آمنہ ان دونوں کی شادی پر دوحہ اٹلی آنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ وہ آج لیزا کے ساتھ بات کر کے شادی کی جگہ اور دن طے کر لینا چاہتا تھا، اسے کہ ماں کی بات پر قدرے حیرت ہوئی تھی۔ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز اٹھائے وہ لوگ شاپنگ مال سے باہر نکلے تو سپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ لنچ ساتھ کر لیتے ہیں کہیں، کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ آمنہ ان دونوں سے مخاطب تھی، پہلی بار ماں کو کہیں کھانا کھلانے لے جا رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ وہ انہیں کسی اچھے ریسٹورنٹ لے جائے۔ آج آپ آرڈر کریں گی اماں جان؟ اس خوبصورت ریسٹورنٹ میں وہ تینوں ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا آج کل کی طرح اس کی ماں کی آنکھیں بات بات پر بھیگ نہیں رہی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے آج اچانک انہیں کوئی انہونی اور بہت بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ خاصی پرجوش ہی رہی تھی، شاپنگ کے دوران بھی کہیں بھی ایک پل کے لیے وہ جذباتی ہو کر روئی نہیں تھی۔ وہ بہت خوش مینیو میں سے دیکھ کر ویٹر کو اپنی پسند کی ڈشز آرڈر کر رہی تھی۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے لیزا؟ وہ ماں اور لیزا کی گفتگو کے بیچ خاموش تھا۔ ان کا لنچ سرو کیا جا چکا تھا، وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ آمنہ لیزا سے باتیں کر رہی تھی۔ جی اماں جان آتی ہے، سکندر کو اٹالین اور پاکستانی کھانے بہت پسند ہیں۔ 12 سال پہلے اس نے آخری بار ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا تھا۔ انہیں اس کی پسند ناپسند سب یاد تھی، جس طرح اسے یہ یاد تھا کہ ماں کے ہاتھ کی پکی دال وہ کس قدر مزے کی ہوا کرتی تھی۔ اٹالین میں تو میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں، پاکستانی سیکھ لوں گی۔ لیزا کی سعادت مندانہ جواب پر آمنہ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہنس پڑا تھا۔ آمنہ نے بے اختیار بیٹے کے ہنستے ہوئے چہرے کو بہت غور سے اور پیار سے دیکھا، جیسے دل میں دعا کر رہی ہوں کہ ان کے بیٹے کے لبوں پر اب یہ ہنسی سدا رہے۔ تم دونوں نے شادی کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے دن، جگہ وغیرہ۔ تمہارے والد اس بارے میں کیا کہتے ہیں لیزا؟ آمنہ لیزا سے مخاطب تھی، ابھی کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا اماں جان،
پاپا کو سکندر بہت پسند آیا ہے، ہم دونوں جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے پاپا اس پر راضی ہوں گے۔ اسے پتہ نہیں کیوں اپنی ماں کی گفتگو کا انداز کچھ مختلف لگا، جیسے وہ کچھ سوچ رہی تھی، جیسے وہ کچھ پلان کر چکنے کے بعد اس وقت ان دونوں کے ساتھ موجود تھیں اور یہ تمام گفتگو کر رہی تھی۔ وہ قصداً لیزا سے کر رہی تھی، اس سے نہیں وہ کیا کہنا چاہتی تھی وہ ابھی تک نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں تمہارے والد سے ملنا چاہتی ہوں لیزا، یکدم ہی آمنہ نے لیزا سے کہا۔ وہ تو چونکا تھا مگر لیزا بھی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو تمہارے والد سکندر سے مل چکے ہیں، اسے پسند بھی کر چکے ہیں، انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مگر میری خواہش ہے میں تمہارے گھر سکندر کا باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں اور وہ جو ہمارا روایتی مشرقی انداز ہے اس کے مطابق ان سے تمہارا رشتہ مانگو۔ یہ میری بہت بڑی خواہش ہے، اگر تم دونوں مجھے اجازت دو تو یہ تمہارے لیے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ لیزا سے مخاطب تھی، اس سے نہیں۔ اسے اپنی ماں کی ذہانت پر رشک آیا، پہلے فارم ہاؤس کی دعوت، اب رشتہ لانے کی بات۔ دونوں بار وہ جانتی تھی کہ اگر اس سے یہ بات کہی گئی تو وہ صاف انکار کر دے گا، سو انہوں نے بات کرنے کے لیے لیزا کا انتخاب کیا تھا اور بات ایسے موقع پر کی تھی جب وہ تینوں ساتھ تھے۔ لیزا سکندر کی ناپسندیدگی اور انکار سمجھنے کے باوجود بھی ظاہر تھا اس کی ماں کو صاف منع کس طرح کر سکتی تھی۔ وہ خود اپنی ہونے والی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی بات کو رد کر کے انہیں شرمندہ کس طرح کروا سکتا تھا۔ اس کی اماں جان نے دونوں بار بہت طاق کر درست موقع پر دونوں باتیں کی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کی دعوت رد نہیں کر پایا تھا اور اب اس وقت بھی بالکل چپ تھا۔ لیزا شش و پنج میں مبتلا ایک نظر اسے اور پھر آمنہ کو دیکھ رہی۔ آمنہ اس کے جواب کی منتظر تھی، ان کے چہرے پر حسرتیں اور امیدیں تھیں، ایک التجا سی تھی ان دونوں میں سے۔ بتاؤ بیٹا، میں آ جاؤں تمہارے گھر؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے رسانی سے اپنا سوال پھر دہرایا تھا۔ آپ آ جائیں اماں جان، جب آپ کا دل چاہے۔ لیزا کے لیے ہاں اور نہ دونوں کرنا مشکل تھا۔ دونوں مشکلوں میں سے اس نے ہاں کرنے والی مشکل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اس کی ماں کو انکار کر کے شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ آمنہ کو ہاں کہنے کے بعد لیزا نے معذرت طلب نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو میں کیا کرتی، تمہاری ماں کو کس طرح انکار کرتی۔ دل میں وہ ماں کی اس خواہش پر جتنی بھی کوفت اور ناپسندیدگی محسوس کر رہا تھا، پر منہ پر تو وہ لیزا کے سامنے ماں کو اس بات سے منع نہیں کر پایا تھا۔ آمنہ ایک دم خوشی سے یوں مسکرائی تھی، یوں سرشار ہوئی تھی گویا کوئی بہت بڑی اور ناممکن نظر آنے والی خوشی پا لی ہو۔ انہوں نے بے اختیار لیزا کے ہاتھ کے اوپر گرم جوشی سے اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ بہت شکریہ لیزا، تمہارے گھر سکندر کا رشتہ لا کر میں اپنی بہت بڑی خوشی پوری کروں گی۔ میں کل تمہارے گھر آؤں گی۔ اماں جان، آپ لنچ ڈنر ہمارے ساتھ کیجیے گا، لیزا نے مسکرا کر کہا۔ بغیر کسی تکلف کے آمنہ فوراً بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میں کل لنچ پر تمہارے گھر آؤں گی، بس میں اور سکندر ہوں گے۔ آمنہ بے تحاشا خوش تھیں، جیسے ہفت اقلیم کی وہ دولت مل گئی ہو۔ لیزا کنکھیوں سے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور معذرت تھی۔ آئی ایم سوری سکندر، تم ناراض ہو گئے ہوگے۔ لنچ کرنے کے بعد آمنہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس چلی گئی تھی۔ وہ دونوں لیزا کے پاپا کی گاڑی میں واپس جا رہے تھے۔ لیزا معذرت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جواباً چپ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے، مگر میں تمہاری اماں جان کو کیسے انکار کرتی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، ہار مان لینے والی تھکی سی مسکراہٹ۔ مجھے پتہ ہے لیزا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی تمہارے پاپا کو انکار کرنے سے ہچکچاتا۔ اماں جان کو بھی یہ بات پتہ تھی، تب ہی وہ آج ہم دونوں سے اکٹھ ملی تھی۔ وہ گھر سے سب کچھ طے کر کے آئی تھی، انہوں نے آج دراصل تم سے بات ہی یہ کرنی تھی، اور وہ بھی میرے سامنے۔ اس کے چہرے پر اداس سی بھری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے سکندر، تمہارا موڈ خراب ہو گیا ہے نا؟ لیزا فکر اور محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غصہ نہیں آ رہا لیزا، موڈ بھی ٹھیک ہے، بس یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ اماں جان کی ایک اور خوشی اگر میری وجہ سے پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، چلو ایسا ہی صحیح۔ لیزا سر اس بات میں ہلاتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بے چینی سے آمنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنی، وہ کمرے میں بیٹھے نہ رہ سکے، وہ فوراً لاؤنج میں آ گئے۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا جواب دیا ہوگا سکندر نے، کہیں انکار نہ کر دیا ہو، جیسے کل کنگن لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر وہ انکار اس نے ماں کو نہیں، انہیں کیا تھا۔ ماں سے تو وہ بہت پیار کرتا تھا، وہ اپنی بیمار ماں کا دل نہیں توڑ سکتا، اتنا تو انہیں یقین تھا۔ خدا کرے آمنہ خوشی کی خبر لائی ہو۔ آمنہ اندر داخل ہوئی تھی، ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ کامیاب لوٹی ہیں۔ وہ بے اختیار ان کے نزدیک آ گئے تھے۔ سکندر مان گیا، ہاں دل سے مانا ہے یا نہیں، مگر زبان سے اس نے مجھے نہ نہیں کہا ہے۔ میں کل لنچ پر جا رہی ہوں لیزا کے گھر۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا تھا۔ تھینک یو آمنہ، بس اب جلدی
سے یہ خوشی دکھا دے کہ ہم دونوں مل کر سکندر کی شادی کریں۔ زندگی میں پہلی بار وہ میاں بیوی کی طرح، دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے دل کی باتیں شیئر کر رہے تھے۔ پہلی بار کوئی خواب تھا جو دونوں مل کر ایک ہی جتنی امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار کوئی دعا تھی جو دونوں ایک ہی شدت سے مانگ رہے تھے، آمین۔ بس اب تم کل لیزا کے والد سے شادی کی تاریخ طے کر آنا۔ میں چاہتا ہوں مہندی، شادی، ولیمہ، سکندر کی شادی کی ہر تقریب یادگار ہو، لوگ سالہ سال اس شادی کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا شہریار۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس خوشی کو شیئر کر رہے تھے۔ ان لاؤنج کے دروازے پر کھڑے زین کی نہ تو آنے کا پتہ چلا اور نہ وہاں رکنے کا اور نہ ہی وہاں سے چلے جانے کا۔ وہ اسٹڈی میں تھے۔ وہ شادی کے ڈیزائنر کارڈز کے کچھ ڈیزائن گھر منگوانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ چند ایک فون کالز کر رہے تھے جب زین اسٹڈی میں ان کے پاس آیا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا وہ ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ انہیں فون پر بات کرتے دیکھ کر لوٹ جاتا۔ آج کل صبح تک بھجوا دیں مجھے سیمپلز۔ انہوں نے فون پر گفتگو مختصر کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ کیا ہوا زین؟ فون بند کرتے ہوئے انہوں نے زین سے پوچھا۔ زین کے چہرے پر ناراضی تھی۔ یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے پاپا؟ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے تعجب سے زین کے غصے بھرے چہرے کو دیکھا۔ سکندر کی شادی کی تیاریاں۔ آپ اماں جان کی خاطر ان سے مل لیے، ٹھیک کیا، مگر اس کی شادی، اس طرح کی تیاریاں، دس از ٹو مچ۔ اگر یہاں اس گھر میں وہ آیا، اس کی شادی یہاں ہوئی تو میں اتنے دنوں کے لیے اپنے بیوی اور بچے کو لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ انہوں نے غصے سے بولتے زین کو دیکھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ زین، مگر اس سکندر کی شادی میں اور آمنہ مل کر ہی کریں گے۔ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، سکندر کا بھی ہے، بلکہ اس گھر پر، مجھ پر، آمنہ پر، ہماری ہر چیز پر سکندر کا حق تم سے زیادہ ہے۔ ملا کیا میرے اس بیٹے کو مجھ سے سوائے دکھوں تکلیفوں کے؟ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دینا شروع کیا تھا، مگر جملے کے آخر تک آتے آتے ان کا لہجہ دکھوں اور پچھتاووں سے بھر گیا تھا۔ اسے جو ملا وہ اسی لائق تھا۔ زین نفرت سے بولا۔ اچھا؟ زین کے نفرت بھرے انداز پر وہ تسلی سے مسکرائے تھے۔ زین نے اس بار جیسے کچھ الجھ کر انہیں دیکھا، جیسے ان کا انداز کچھ سمجھ نہ پایا ہو۔ بے خبری بہت بڑی نعمت ہے زین۔ جس بھائی نے آج بھی دل میں نفرت لیے بیٹھے ہو، اگر میں تمہیں سچائی بتا دوں تو زندگی بھر خود اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پاؤ گے۔ وہ استضاحی انداز میں مسکرائے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ زین ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہنوز سکندر کے لیے نفرت تھی۔ بھائی کی بھائی سے اس درجہ نفرت کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ کس نے رکھوائی تھی یہ بنیاد؟ زین کی آنکھوں میں سکندر کے لیے نفرت دیکھتے ہوئے ان کا دل چاہا وہ چیخیں مار مار کر روئیں، خود کو، اپنے وجود کو مٹا ڈالیں۔ میں 4.5 سالوں سے ایک احساس جرم، شرم اور ندامت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں زین۔ تمہیں اس ندامت اور گناہ کے احساس سے بچانا چاہتا تھا، وگرنہ 4.5 سال پہلے ہی تمہیں ساری سچائی بتا دیتا، اور شاید تمہیں یہ نہ بتانا میری غلطی تھی۔ مجھے اس بد کردار لڑکی کی حقیقت تمہیں ضرور بتا دینی چاہیے تھی، جس سے تم نے 12 سال پہلے اپنی شریک حیات بنانے کے لیے چنا تھا۔ پھر کل فارم ہاؤس پر تم بھائی کے لیے چہرے پر نفرت لیے کھانے کی میز پر اس کے سامنے نہ بیٹھتے، تم اسے دیکھتے ہی اس کے سامنے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑ دیتے، رو رو کر اپنے بھائی سے معافی مانگتے، جس سے کل تم نے سلام دعا کرنے تک گوارا نہ کی۔ وہ زین کی طرف دیکھ رہے تھے جو حیرت زدہ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا جانتے ہو تم مریم کے بارے میں زین؟ ابھی میں تمہیں اس کی سچائی بتا دوں تو تم شرم سے خود اپنے آپ سے نظر نہ ملا پاؤ گے۔ اس بد کردار لڑکی سے تم شادی کے خواہش مند تھے۔ اس کے رچائے ڈرامے کا یقین کر کے تم نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کو گالیاں دی تھی، سے زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر لیا تھا، اور آج تک اس لڑکی کے دکھائے اس جھوٹ کو سچ مان کر اپنے بھائی کی شکل تک سے نفرت کرتے ہو۔ بولتے ہوئے جذبات کی شدت میں آ کر ان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ وہ زین کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ زین اب بالکل چپ تھا۔ سکندر، مریم کے بارے میں بالکل سچ کہتا تھا زین۔ وہ لڑکی طائفوں سے بھی بدتر تھی۔ جب وہ تمہیں لاس اینجلس میں ملی تھی تو نہ تو وہ کنواری تھی اور نہ با کردار اور نہ با حیا اور دوشیزہ۔ جو تم نے اسے سمجھا تھا، میں نے اور آمنہ نے اسے سمجھا تھا، وہ تمہیں کیا مجھے جیسے دنیا دیکھے ذہین اور تجربہ کار آدمی تک کو بیوقوف بنا گئی تھی۔ اتنی چلاک اور مکار تھی وہ۔ جذبات کی شدت ان پر غالب تھی۔ بولتے ہوئے انہیں سانس لینے کو، جذبات کو قابو کرنے کو پل بھر کو رکنا پڑا۔ زین بالکل ساکت کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مریم کا بدکاری سے بھرا ماضی مجھے کسی اور نے نہیں، اس کی اپنی ایک پرانی سہیلی نے بتایا تھا۔ مریم اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے 16.5 سال کی عمر میں پریگننٹ تک ہو چکی تھی، اپنا بچہ ضائع بھی کرا چکی تھی، اور اس افیئر کے نتیجے میں اپنی ماں کو طلاق بھی دلوا چکی تھی۔ یہ اس کا وہ افیئر ہے جو میں جانتا ہوں۔ تم سے ملنے سے قبل اس کے اور کس سے تعلق رہے ہوں گے وہ میں نہیں جانتا، مگر اب
جس امیر بزنس مین سے شادی کر کے وہ کراچی میں رہ رہی ہے، اسے نکاح کرنے سے قبل اس کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کر راتیں گزارا کرتی تھی۔ میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ہاشم اسد کے ساتھ ہوٹل کے روم میں باہوں میں باہیں ڈال کر جاتے دیکھا ہے۔ اس کے عشق میں پاگل ہو کر ہاشم اسد نے اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا، اپنی بیوی اور 3 بچوں کو چھوڑ دیا۔ میری باتوں کی تصدیق چاہتے ہو تو جا کر اس مظلوم عورت سے، ہاشم اسد کی پہلی بیوی سے اس ناگن کی سچائی جان لو۔ اپنی سگی ماں کا گھر مریم نے اجاڑا، 3 بچوں کے باپ کا گھر اس نے اجاڑ خراب کروایا، ہمارے گھر کی خوشیاں اس نے اجاڑی۔ یہ 3 گھر تو وہ ہو گئے جس کا مجھے پتہ ہے، مزید نہ جانے کتنے گھر اور کتنے لوگوں کو اس ڈائن نے تباہ و برباد کیا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ان کی آواز بلند تھی۔ زین جسے سب کچھ کہنا بھول گیا تھا، وہ آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور سکتہ لیے ایک انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم سے منگنی کروانے کے بعد اس کا سکندر پر دل آ گیا تھا، وہ تو تھی ہی نیچ، سکندر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، مگر میرے غیرت مند اور باکردار بیٹے کو رشتوں کی حرمت کا پاس تھا۔ اس نے مریم کی پیش قدمی کو ٹھکرایا، اسے رد کیا تھا، تو ریجیکٹ کیے جانے کا انتقام لینے کے لیے اس نے وہ سارا سین کریٹ کیا تھا، اس ہوشیاری کے ساتھ کہ اس پر سچ کا گمان ہو۔ یاد کرو زین، جب تم سکندر پر ہاتھ اٹھا رہے تھے تب وہ چلا چلا کر تم سے کیا کہہ رہا تھا، وہ تمہیں اور مجھے مریم کی سچائی بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہم جو اس کے سب سے زیادہ اپنے تھے، ہمارے لیے سکندر سے زیادہ قابل اعتبار وہ بدکردار لڑکی ٹھہری تھی جسے ہم سے ملے فقط کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، جس کا ماضی بھی ہم نہیں جانتے تھے۔ شہریار خان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، ان کی آواز رن گئی تھی۔ 4.5 سال سے گناہوں کے بوجھ تلے دبا زندگی گزار رہا ہوں میں زین، وہ میرا بے قصور اور معصوم بیٹا بغیر کسی خفا کے عمر بھر کا سزا کاٹتا رہا۔ میں نے آج اس سے معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں پاتا خود کو۔ وہ آج صبح آمنہ کے سامنے روئے تھے اور اب زین کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ بیٹے کی بربادی، ان کی پامالی پر ان کا جی چاہ رہا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ زین کی حالت ٹھیک نہیں، وہ مردہ انداز میں پلٹا تھا، وہ عجیب شکستہ قدموں سے چلتا اسٹڈی سے جا رہا تھا، لگتا تھا کسی بھی پل گر پڑے گا۔ ابھی تو انہوں نے زین کو وہ سب سے بڑی بات نہیں بتائی تھی جس کے واقف صرف اور وہ سکندر اور اللہ ہے۔ زین کی نفرت اور اس کے پاگل پن نے گھر سے نکالے جانے کے بعد سکندر کو کس حال تک پہنچا دیا، اس کا مردانہ وقار، اس کی عزت و آبرو کس طرح پامال کی گئی تھی۔ بتا دیں تو زین شاید خود کو جان سے ہی مار ڈالے۔ یہ انتہائی حد تک تکلیف دیتی اور رلاتی سچائی وہ نہ تو کبھی آمنہ کو بتانا چاہتے تھے، نہ زین کو۔ اپنے سکندر کی عزت اور اس کا وقار انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا تھا۔ وہ اسٹڈی میں اکیلے بیٹھے سکندر کے اس دکھ پر، اس کے وقار کی پامالی پر پھر سے رو پڑے تھے۔